أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے بھلائی میں نیکی میں خوب آگے رکھیں. اللہم آمین. آنے سے پہلے آپ نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ساری عمل کو اپنے لیے خالص کر دے. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا. ہم مسلسل الحمدللہ اخلاص پہ بات بھی کر رہے تھے اور ہم نے کئی اینگل سے اخلاص کو دیکھ لیا اور اپنی نیتوں کو بھی ہر کام میں چیک کر لیا. آج انشاءاللہ تھوڑی سی تقوی پہ بات کریں گے تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں جانے کی جو کی ہے اور پوری زندگی کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے؟ تقوی. تقوی انسانی زندگی کی یاد رکھیے وہ صفت ہے جو تمام انبیاء کی تعلیم کا نچوڑ تھی. اس کے لفظی معنی تو ہوتا ہے کسی شے سے بچنا، دور رہنا، لیکن شریعت کی اصطلاح میں یہ لفظ انتہائی وسیع معنی رکھتا ہے. عام فہم الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ تقوی دل کی اس حالت کا نام ہے جس کی موجودگی میں انسان ہر اس فعل سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو اور ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو. گویا اپنے آپ کو ہر طرح کی جو ردی رسائل قسم کے خیالات اور کام میں ان سے بچانا اور فضائل یعنی جو خوبصورت قسم کے جو آراستہ قسم کے جو کام ہے ان سے اپنے آپ کو جسے کہا جائے آراستہ کرنا، یہ تقوی ہے. تقوی دراصل انسانی زندگی کا شرف ہے. یہ وہ قیمتی سرمایہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی ملتی ہے، اللہ کا قرب آسان ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید میں سینکڑوں آیات قرآن کی اہمیت پر کتنی زیادہ وارد ہوئی ہیں نا. وہ قرآن کی اہمیت کو بتاتی ہیں، اس کی افادیت کو بتاتی ہیں. کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے تقوی اختیار کرنے کا مطالبہ کیا ہے تو کہیں تقوی اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے. اسی طرح کئی آیات ایسی ہیں جن میں تقوی سے روگردانی کرنے پر یعنی اگر آپ تقوی اختیار نہیں کرتے تو عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے. تو جو انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے دنیاوی زندگی کو عارضی سمجھے گا اور آخرت کی زندگی کو کامیابی کی کوشش کرے گا، مراد ہے کہ اس کے لیے کوشش کرے گا، تو وہی شخص دراصل متقی ہے اور کامیابی پھر ایسے شخص کا مقدر بنتی ہے. اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے، دنیاوی آلائش، دنیاوی جسے کہا جائے نمود و نمائش اور لہو و لعب میں مشغول رہے گا، وہ شخص تقوی سے غافل ہے اور وہی شخص ناکام و نامراد ٹھہرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ
فَإِنَّ الْجَنَّةَ لِهِيَ الْمَأْوَىٰ بس لیکن جو حد سے بڑھ گیا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم اس کا ٹھکانہ اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس نے نفس کو خواہش سے روک دیا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو بس تقویٰ دے دے۔ انشاءاللہ موو آن ہو جاتے ہیں اپنی جسے کاجا دل کے اسلام میں ہم بات کر رہے تھے ان اسباب کے اندر جو کہ بیسیکلی کیا ہے ہدایت سے محرومی کے۔ آج ہم انشاءاللہ نوا دیکھیں گے کہ فسق و فجور کا ارتکاب کرنا۔ یاد ہے کہ جب انسان فسق کا کام کرتا ہے، فجور کے کام کرتا ہے، اللہ کی باؤنڈریز کو توڑتا ہے تو یہ چیز بھی اس کے لیے ہدایت کے راستے سے محرومی کا سبب بنتی ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو آپ کو یاد ہے نا اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر جیسے جیسے انسان گناہ کرتا رہتا ہے اس کے دل پر لگے نقطے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان کثرت سے گناہ کی وجہ سے اس کا دل سارا کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر ایسے آدمی کے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے اور اسے ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ نہ کرے میں اور آپ گناہوں میں اتنا دلیر ہو جائیں کہ وہ جو فسق ہے نا، یہ جو باؤنڈری ہے اللہ کی، فاسق کون ہوتا ہے جو کھلم کھلا بھی ہے آئی گناہ کے کام کرے، اور ایک ہوتا نا منافق، وہ تو دل کار ہو گئے، وہ تو چپ چپ پہ گناہ کرتا، اس کے اندر کی کیفیت جسے کہا جائے مختلف ہے، باہر سے مختلف ہے، سامنے میں تو آپ کو بڑا دیندار لگ رہا ہے لیکن اندر اس کا کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن وہ اپنی جسے کہا جائے منافقت چھپائے ہوئے وہ دل کار ہو گئے لیکن فاسق کھلم کھلا جسے کہا جائے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس فکر سے بچا لے کیونکہ فاسق لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ انشاءاللہ موو آن ہو جاتے ہیں اپنے جسے کہا جائے ہم آداب کی بات کر رہے تھے، ایٹیکیٹس کی بات کر رہے تھے اور ہم نے اب تک جو دیکھا تھا اللہ کے ادب کے حوالے سے، آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اللہ کے جسے کہا جائے ادب کے حوالے سے چوتھا ادب دیکھیں گے، اور وہ کیا کہ انسان بات بات پر اللہ کا نام نہ لے۔ کیونکہ دیکھیں جب تک میں اور آپ تزکیے کے لیے اپنے رب کو نہیں جانیں گے تو میں اور آپ اپنے رب کا ادب کر ہی نہیں سکتے۔ تو انسان جو ہے بات بات پر اللہ کا نام نہ لے، ہمارے یہاں بہت کامن ہے لوگ بات بات پر اللہ کا نام لینے شروع ہو جاتے ہیں نا، اور اگر آپ دیکھیے جو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے احکام عشرہ دیکھا تھا نا، 10 کمانڈمنٹس دیکھا تھا، تو اس میں بھی یہی تھا کہ لفظ چیزوں کے لیے اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے۔ انسان گناہوں کے کاموں میں اللہ کا نام لینا شروع کر دے تو یہ اللہ کا ادب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نام کا ادب یہ ہے کہ انسان کانشیسلی اللہ کا نام لے، یعنی شعور کے ساتھ اپنے رب کا نام لے۔ اور آج پھر ایک اور پانچواں ادب بھی دیکھیں گے کہ اللہ کے نام کا پانچواں ادب یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کو اپنی دعاؤں کے لیے وسیلہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تم تمام خوبصورت نام اللہ کے لیے ہیں تو اس کو ان ناموں سے پکارو۔ تو میں اور آپ کیا کریں، نہ تو بات بات پر اللہ کا نام لیں اسپیشلی گناہوں کے کاموں پر، اور نہ ہی جسے کہا جائے بلا وجہ قسمیں کھاتے رہے اللہ کے ناموں کی۔ اصل بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیں تو شعوری طور پر لیں، کانشیس طور پر لیں، نہ کہ جسے کہا جائے جیسے چاہیں اپنے رب کا نام استعمال کریں، اور ساتھ ساتھ جب اپنے رب کو پکاریں تو اس کے ناموں سے پکاریں، یا ذل جلال والاکرام، یا حیو یا قیوم، یا بدیع السماوات والارض۔ تو جس ناموں سے بھی آپ پکاریں گے سارے خوبصورت نام اللہ کے، تو یہ ہے اس کا ادب کہ اس کو اس کے جسے کہا جائے اسماء الحسنہ کے ذریعے سے پکارا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے رب کا ادب کرنے والا بنا دے، اللہم آمین۔ انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے اپنے خلاصہ قرآن کی طرف، لیکن اس سے پہلے اس کی تلاوت دیکھتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين.
یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ انشاءاللہ جز نمبر 27 کو دیکھیں گے۔ آج کا خلاصہ قرآن میں جو صورتیں شامل ہیں، الحمدللہ سورہ الحدید کے علاوہ جتنی بھی آج صورتیں دیکھیں گے وہ ساری صورتیں جیسے کہا جائے مکی ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ مکی صورتوں میں عقائد اور ایمانیات سے متعلق مسائل بیان ہوتے ہیں، یعنی توحید ہے، رسالت ہے، آخرت کے متعلق کفار کے جو اعتراضات ہوتے ہیں، ان کے جو بھی اشکالات ہوتے ہیں اور ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ سورہ الذاریات کو دیکھ لیں گے، آخر آپ جسے کہا جائے سوال کرتے تھے نا کہ آخرت کب واقع ہوگی، تو پہلی سورت الذاریات میں آخرت کے موضوع پر جسے کہا جائے بات کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر دھکیلنے والی ہیں، پھر ایک بڑی بوجھ بادل کو اٹھانے والی ہیں، پھر آسانی سے چلنے والی، پھر ایک بڑی کام بارش کو تقسیم کرنے والی ہیں کہ بلا شبہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً سچا ہے، اور بلا شبہ جزا یقیناً واقع ہونے والی ہے۔ وہ جو بدلے کا دن ہے نا، یوم الدین، جس دن جزا و سزا کا دن ہے، وہ ضرور واقع ہوگا۔ دیکھیں اللہ نے قسم کھا کے یہ بات کہہ دی ہے، اور پھر مزید فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، کیا قسم ہے آسمان کا جو راستوں والا ہے کہ بلا شبہ تم یقیناً ایک اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو۔ سو قیامت سے وہی بہکایا جاتا ہے جو پہلے سے بہکا گیا ہو۔ اٹکل لگانے والی مارے گئے، وہ جو خود بڑی غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں جزا کا دن کب ہے، جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ اپنے جلنے کا مزہ چکھو، یہی ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی غفلت میں پڑ کر اپنی آخرت کا نقصان کرے۔ اور اسی طرح سے کہتے ہیں نا قیاس اندازہ کرنا، قیاس انگیزی کرنا، اس طرح سے اسی میں مست رہے اور اسی طرح سے غفلت کا شکار ہو کر اپنی آخرت کا نقصان کر دے، تو پھر تو ہمیشہ کا جلنے کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔ آگے سے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو جسے کہا جائے جنت کا وعدہ دیا ہے، تو لہٰذا اس کی کچھ نشانی بتا دی کہ جو متقین ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، لینے والے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا، یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے۔ اللہ تو ہمیں بھی نیکی کرنے والا بنا دے۔ وہ رات کو بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور رات کے آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے تھے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں موقع دیا، ہم سب سحری میں اٹھتے ہیں نا تو ہمیں رات کی گھڑی مل جاتی ہے، تو میں اور آپ اپنے رب سے خوب بخشش مانگے اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محروم کے لیے حصہ تھا۔ اب آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس مال میں صرف مجھے اور آپ کو اپنی تعیشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں دیا گیا، بلکہ اس لیے دیا گیا ہے کہ میں اور آپ اس مال کو اللہ کے بندوں پر خرچ کریں۔ وہ لوگ جو کہ سوال کرنے والے محروم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال کا وہ حصہ نہیں دیا جو آپ کو دیا، تو ایسے موقع پر میں اور آپ اس کو اپنی متاع نہ سمجھیں کہ یہ تو میرا ہی کمال ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ کی عطا ہے۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ جو مال ملا ہے اس میں اپنے اوپر بھی خرچ کریں، اور جو جسے کہا جائے جو اس نعمت سے محروم ہے تو ان کو بھی ان کا حق دیں۔ اور دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، ہر طرف سے کالیں آ رہی ہیں، اللہ نے دل کھولے ہوئے، دینے والے دے رہے مالوں کو، تو اللہ کے راستے میں دیجیے۔ کہاں کہاں کال آ رہی ہے، زکوٰۃ جو کہ فرض ہے وہ تو دینا ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنائے اور دل کی خوشی سے دے، اور اللہ تعالیٰ سے اجر جانے کے لیے دے، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہے لیکن اس کے پیچھے کیا ہو، اللہ کا دیدار، خوشی کے ساتھ دینا، خوش جتنا زیادہ ہے دیتے رہیں گے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کا ذکر آ گیا، اللہ کا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، یہاں تیرے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات آئی ہے۔ جب وہ اس پر داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا، اس نے کہا سلام ہو، کچھ اجنبی لوگ ہیں، بس چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف کیا، بس جسے گاجر بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے آیا، پھر اسے ان کے قریب کیا، کہا کیا تم نہیں کھاتے، تو اس نے ان سے دل میں خوف محسوس کیا، انہوں نے کہا مت ڈر، اور انہوں نے ان سے ایک بہت علم والے لڑکی کی خوشخبری دی، تو اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی، بس اس نے اپنا چہرہ پیٹ لیا اور اس نے کہا بوڑھی بانجھ، انہوں نے کہا تیرے رب نے ایسے ہی فرمایا
یقیناً وہی کمال حکمت والا بے حد علم والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے نا کب کس کو اولاد دینی ہے۔ کیسے مہمان آتے ہیں تو کیسے خاطر تواضع کہتے ابراہیم علیہ السلام۔ اب دیکھیے یہ ہم آج جو ہم اپنے مہمانوں کو اتنی عزت کرتے ہیں نا، ان کو جو کھانا پینا پیش کرتے ہیں، دیکھیے یہ کیسے بچپن سے ہمارے اندر گوندا ہوا ہے نا، اور کیسے ابراہیم علیہ السلام بھی جو آئے ہوئے فرشتے ہیں ان کو کیسے کھانے کا بتاتے ہیں۔ اور دیکھیے ان یوزول چیزیں جس کو میڈیکل کہتی ہے ایسا پاسبل نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے کیا ممکن نہیں، اللہ کے لیے تو صرف کون کہنا ہوتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑھاپے میں اولاد دی، جبکہ جسے کہا جائے کوئی مطلب حالات نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کمال حکمت والا ہے۔ اب آگے سے ابراہیم علیہ السلام کو جب معلوم ہو گیا کہ یہ آنے والے فرشتے ہیں تو انہوں نے ان سے پوچھا تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا؟ انہوں نے کہا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہا تو اے بھیجنے والوں یعنی قاصدوں تمہارا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم کچھ گناہ گار لوگوں کی طرف بھیجے گئے تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر یعنی کنکر پھینکیں جن پر تیرے رب کے ہاں حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان لگا ہوا ہے۔ سو ہم نے اس بستی میں ایمان والوں سے بھی جو بھی تھا نکال لیا، تو ہم نے اس میں مسلمانوں کا ایک گھر کے سوا کوئی نہ پایا، اور ہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بچا لیا، اور باقی جو بھی سے ان کا گھرانہ بچا مطلب سب لوگ جسے کہا جائے اس عذاب کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجمل طور پر فرعون کے بارے میں، اسی طرح عاد کے بارے میں، سمود کے بارے میں، قوم نوح کی آخرت سے متعلق نظریات کا تذکرہ کیا، اور ان نظریات کے سبب ان پر آنے والے عذابات کا ذکر کیا۔ اب آگے سے ایک سائنسی انکشاف بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان ہم نے اسے قوت کے ساتھ بنایا اور بلا شبہ ہم یقیناً وسعت والے ہیں۔ آج سائنسدان کہتے ہیں کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، اگر کوئی شخص کائنات کے بارے میں پہنچنا چاہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جب تک موجودہ کنارے پر پہنچے گا تب تک کنارہ سینکڑوں کلومیٹر آگے جا چکا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ قوت کس کی ہے، یہ پاور کس کی ہے، کون اس کو وسعت دے رہا، کیسے قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔ لیکن آج جسے کہا جائے آج جو لوگ سائنس کی تحقیق کر رہے ہیں اس کو تو ہم کتنا ایڈوانس کرتے ہیں، کتنا خوش ہو کے بتاتے ہیں لوگوں کو، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے کتنا عرصے پہلے بتا دیا ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں۔ کیسے وہ بڑھتی جا رہی کائنات، کیسے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیسے مسلسل پھیل رہی ہے، تو یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات۔ اصل بات ہے کہ میں اور آپ جب تخلیق کے مقصد کو جانیں گے تو اللہ کی بڑائی کو بھی جانیں گے نا۔ اسی لیے آگے تخلیق کا مقصد بتا دیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، نہ کہ دنیا کمانا، رزق کی تلاش میں ادھر سے ادھر بھاگنا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عام طور پر لوگ اس کی تلاش میں عبادت میں کتنی غفلت برتتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں متنبی کرتے ہوئے فرمایا مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ جو پرپس آف لائف ہے کہ میں اور آپ اللہ کی بندی بنے، عبودیت کے رنگ میں جسے کہا جائے آ جائے، نہ کہ میں اور اس کی تلاش میں اتنی غفلت کروں کہ عبادت کو چھوڑ دوں۔ آج دیکھیے نا کتنا، آپ دیکھیے جاب پہ کتنی زیادہ کیجول رویہ کے لوگ اپنی نمازوں کو نہیں بجا لاتے اور غفلت برتتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر ہم نے میٹنگ چھوڑی تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہمارا باس ناراض ہو جائے گا، پھر ہماری پروموشن کیسے ہوگی، پھر ہماری سیلری کیسے بڑھے گی۔ تو یاد رکھیے جو لوگ اس کی تلاش میں عبادت میں غفلت برتتے تو ان کو یہ ڈرنا چاہیے اور اس آیت کو سامنے رکھنا چاہیے، اللہ ہے جو جس کو جتنا چاہتا ہے کھلاتا ہے، جتنا چاہتا ہے پلاتا ہے، بس میں اور آپ اللہ کی طرف نظر لگائیں، وہ قوت والا ہے، وہ متین ہے، مضبوط ہے۔ آگے انشاءاللہ چلتے ہیں سورہ الطور۔ سورہ الطور کا جو موضوع بھی آخرت ہے، اس میں آخرت کی شہادت دینے والے چند حقائق و آثار کی قسم کھا کر پورے زور کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ قیامت واقع ہو کے رہے گی اور کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اسے برپا ہونے سے روک سکے۔ فرمایا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، قسم ہے طور کی اور ایک کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے ایسے ورق پہ جو کھلا ہوا ہے، اور آباد گھر کی اور اونچی اٹھائی ہوئی چھت کی اور لب بھرے ہوئے سمندر کی، کہ یقیناً تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والے، اسے کوئی ہٹانے والا نہیں۔ کتنی واضح آیات ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ اللہ کے عذاب سے نہ ڈریں۔ اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ اتنی کنفرم بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے عذاب آگے رہے گا، ما لہ من دافع، اور اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ آخرت کو جھٹلاتے ہیں ان کا انجام بتا دیا
دیا، فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَوْضٍ يَلْعَبُونَ۔ تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، وہ جو فضول بحث میں کھیل رہے ہیں، جس دن انہیں جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا، سخت دھکیلا جانا، یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ تو کیا یہ جادو ہے یا تم نہیں دیکھ رہے؟ اس میں داخل ہو جاؤ، پھر صبر کرو یا صبر نہ کرو، تم پر برابر ہے، تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، وہی بدلہ ملے گا جو میں اور آپ دنیا میں کریں گے۔ آج اچھا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے امید کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھا بدلہ دیں گے، لیکن اگر آج برائی کی تو کل ویسے ہی بدلہ ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں یہی اصول، یہی پرنسپل چلتا ہے، آپ اچھی محنت کرتے ہیں، آپ کا اچھا رزلٹ آتا ہے، الحمدللہ آپ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اس کے برعکس دیکھیے جب آپ تیاری نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسے موقع پر آپ کا رزلٹ اچھا آتا ہے، نہیں آتا۔ اب ایسے موقع پر آپ صبر کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ تو اصل بات ہے کہ میں اور آپ بجائے کہ فضول میں بحث اور کھیل تماشے میں اپنے آپ کو ان کاموں سے جسے کہا جائے بھلا کر رکھیں کہ جو واقعی کل آخرت کے دن آپ کو نجات دے، بہتر ہے کہ میں اور آپ وہ کام کریں جو آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اب آگے آخرت کو ماننے والوں کی آخرت میں حالت کیسے ہوگی؟ دیکھیے آخرت کو ماننے کا مطلب محض زبان سے اقرار کرنا نہیں ہے، بلکہ وہاں کے حساب کی تیاری کرنا ہے، اور جو آخرت کی تیاری کرتا ہے پھر اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ میں اور آپ چاہتے ہیں نا ہمارا رزلٹ اچھا ہے، تو پھر خوب جیسے دنیا کے امتحانوں میں آپ محنت کرتے ہیں نا اپنے کورسز میں، اپنے جانتے بیسٹ پرفارمنس کرتے، کیوں؟ کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ نے کمٹمنٹ کی ہے تو اس کا آؤٹ پٹ جو میں ان پٹ یا جب آپ انشاءاللہ ان پٹ اچھا دیں گے تو اس کا رزلٹ جو آؤٹ پٹ کی شکل میں آپ کو ملتا ہے اچھا ملتا ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو محبت ہوتی ہے اس کا آنسر، جتنی زیادہ آپ کو اس دین سے محبت ہوگی اتنا زیادہ آپ اپنے رب کے فرما بردار بنیں گے، اس کے حکموں کے آگے سمیع وطاعہ کہنے والے بنیں گے۔ اسی لیے جو لوگ اللہ کے حکموں کو صرف زبان سے نہیں کہتے کہ میں ایمان لائے، بلکہ اس حساب کی تیاری کے لیے پریکٹیکل اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو ان کا بتا دیا انجام، ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم۔ بے شک متقی لوگ باغوں بڑی نعمت میں ہیں، لطف اٹھانے والے اس سے جو ان کے رب نے انہیں دیا، کتنا مزہ آئے گا، اور ان کے رب نے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ کھاؤ اور پیو خوب مزے سے، اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے، ایسے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جو قطاروں میں بچھے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کا نکاح سفید جیسے سیاہ آنکھوں والی عورتوں سے کر دیا جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کچھ نہیں ملے گا نا۔ مزید فرمایا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم انہیں پھل اور گوشت زیادہ دیں گے، اور اس میں سے جو وہ چاہیں گے، ہر طرح کے پھل، ہر طرح کے کھانے پینے، گوشت پھل، اور اس میں سے ایک دوسرے سے شراب کا پیالہ چھینٹیں، جسے کہتے ہیں چھینے چھپٹیں گے، جس میں نہ وہ بیہودہ گوئی ہوگی اور نہ گناہ میں ڈالنا، اور ان پر چکر لگاتے رہیں گے انہی کے لڑکے جیسے وہ چھپائے ہوئے موتی ہوں، اور ان کے باز پر متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے، کہیں گے بلا شبہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے تھے، پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں زہریلی لو کے عذاب سے بچا لیا، بے شک ہم اس سے پہلے ہی اسے پکارا کرتے تھے، بے شک وہی تو بہت احسان کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو آج میں اور آپ اللہ کے لیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے گھروں میں اپنے رشتوں میں معاملات کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا جہاں جب تقویٰ آئے گا، اللہ کا ڈر آئے گا، آپ کی عبادات میں فرق پڑ جائے گا، آپ کے معاملات میں فرق پڑ جائے گا، آپ احسان کے لیول پر کام کرنے والے بن جائیں گے، آپ بدلے کے لیے کام نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ جو چیز آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہے وہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے انعامات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جزا و سزا ہے، وہ جو ثواب ہے، وہ ریوارڈ ہے، وہ آپ کو جسے کہا جائے وہ آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ مجھے وہ گھر چاہیے۔ تو بات ہے کہ آج میں اور آپ اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے رہیں گے اس حال میں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے سارے حقوق کو ادا کریں گے انشاءاللہ، تو کل اللہ تعالیٰ ہمیں زہریلی لو کے عذاب سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو بچا لے۔ اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو احسان کرنے والا ہو، رحم کرنے والا ہو۔ اب آگے کیا مزید انعام ملے گا؟ صرف اتنا نہیں ملے گا بلکہ اہل ایمان کی اولاد بھی جنت میں ان کے ساتھ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد کسی بھی درجے کے ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان سے ان کے عمل میں کچھ کمی نہ کریں گے۔ ہر آدمی اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا
ہوا ہے۔ آج میں اور آپ اپنی جان کو آزاد کرنا چاہتے ہیں نا، تو بس اپنی کمائی اپنی کسب کو دیکھیں کیا دنیا میں کما رہی ہیں آپ۔ سوچیے جنت نعمتوں اور خوشیوں کا گھر ہے۔ دنیا میں کوئی بھی خوشی ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، کتنی دیر کی انجوائمنٹ ہے، کتنی دیر تو آپ کو اچھا لگتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ خوشی، وہ جسے کہا جائے نعمت، پھیکی پڑ جاتی ہے۔ اور خوشیاں یاد رکھیے اس وقت زیادہ مزہ آتا ہے جب آپ اجتماعی طور پر اس خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں۔ اور خوشی انسان ہمیشہ اپنوں کے ساتھ مل کر انجوائے کرتا ہے۔ ہر شخص اپنی محنت اور امال کی بدولت جنت میں جائے گا، اور اسی حساب سے ہر شخص کو جنت کا درجہ میسر آئے گا۔ لیکن اگر باپ کسی جگہ، ماں کسی مقام پر، شوہر کسی درجے پر، بیوی کسی دوسرے درجے میں، ایسی صورت میں یقیناً خوشی مکمل نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے بیوی بچوں کو بھی ان کے ساتھ جمع کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جمع کی دو صورتیں ہو سکتی، ایک تو یہ کہ اولاد اعمال میں اپنے والدین سے پیچھے ہوتی ہے یا ان سے آگے نکل جاتی ہے۔ ہر حالت میں اولاد کو والدین کے درجے میں نہیں لایا جائے گا، بلکہ دونوں میں سے جو بلند درجے میں ہوگا تو دوسرے کو اس بلند درجے میں بھیج دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بات ساری یہ ہے کہ جنت کا سودا چاہتے ہیں نا، تو آج اپنی کمائی کو دیکھیں، کیا کچھ محنت، کوشش، کتنی اسٹرگل ہے، کتنا جہاد کر رہے ہیں۔ آج کریں گے تو کل اس کی جزا پائیں گے۔ اور یہ تو مہینہ ہی تقوی کا ہے، جسے کہا جائے جہاد، کوشش کا مہینہ ہے کہ آپ کے اندر تقوی ہے، اور یہ تقوی صرف رمضان کا نہ ہو پر بلکہ ساری زندگی کا ہو۔ اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جنت میں اللہ کی رحمت سے جائے گا، لیکن میری اور آپ کی کوشش، ہماری اعمال ڈٹرمن کریں گے کہ میں اور آپ جنت کے کون سے درجے پر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے بچے، ہمارے شوہروں، ہم تمام جیسے کاجا خاندان، تمام دوست احباب، سب لوگوں کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ ہمیں جنت میں ملا دے۔ اللہم آمین۔ اللہ اکبر۔ اب آگے سے بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین کے چند سوالات تھے۔ مشرکین مکہ آخرت کے منکر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کے منکر ہیں ان کو خطاب کرتے تو ان سے کچھ سوال کیے۔ آج ہمیں بھی ان سوالات پر غور کرنا چاہیے اور ان کا جواب دینا چاہیے۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، یا انہیں ان کی عقل اس بات کا حکم دیتی ہیں یا وہ خود ہی حد سے گزرنے والے لوگ ہیں۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ خود کر لیا بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے، بس وہ اس جیسی ایک ہی بات بنا کر لے آئے اگر سچے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا وہ کسی چیز کے بغیر ہی پیدا ہو گئے یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں۔ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، یا انہوں نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا بلکہ وہ یقین نہیں کرتے۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، یا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا وہی حکم چلانے والے۔ ام لهم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعهم بسلطان مبین، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر وہ اچھی طرح سن لیتے ہیں تو ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، یا ان کے لیے تو بیٹیاں ہیں تمہارے لیے بیٹے ہیں۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یا ان میں سے کوئی اجرت مانگتا ہے بس وہ تاوان سے بوجھ کیے جانے والے ہیں۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب ہے بس وہ لکھتے ہیں۔ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، یا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی چال میں آنے والے ہیں۔ اور آگے آخر میں سوال کر دیا، ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، یا ان کا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ ایک ایک سوال پہ رک کر پوچھیے۔ اصل بات ہے کہ جو ان سوالوں کو جان جائے گا، کیسے سوالات کے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ہو نہیں سکتا کہ انسان ان سوالوں کے بعد اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، ہم ان تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر حکم پر زمین باتانہ کہنے والا بنا دے۔ اب آگے سے سورہ النجم کو دیکھتے ہیں۔ اس میں بیسیکلی کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو بتایا گیا کہ کفار مکہ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے، مجنون کہتے، اور معلوم نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے تھے اور کیا کیا لقب دیتے تھے۔ یہ الفاظ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں معلوم نہیں تھا یا کوئی شک تھا، اصل بات یہ تھی کہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے انکار کے دلائل کرتے تھے اور اپنے آپ کی، اپنے دل کو تسلی دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا
اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ ان کو معلوم تو تھا، لیکن اصل بات ہے کہ وہ نہیں جسے کہا جائے ماننا چاہتے تھے، اسی لیے بتایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، قسم ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارا ساتھی رسول نہ راہ بھولا ہے، نہ غلط راستے پر چلا ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے بولتا، وہ تو صرف وہی ہے جو نازل کی جاتی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی مرضی سے نہیں بات کرتے، وہی بات کرتے ہیں جو وہی کی جاتی ہے۔ اسے نہایت مضبوط قوت والے فرشتے نے سکھایا، جو بڑی طاقت والا، سو وہ بہت سو وہ بلند ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے جن کو نہیں ماننا ہوتا ہے نا، پھر وہ اسی طرح شک کرتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی کی پوری حقیقت کو کھول کر بتا دیا کہ جو انکار کرنے والے وہ تو اپنے آپ کو تسلی دیتے رہیں، لیکن اصل بات ہے کہ اللہ کے نبی نہ راہ بھولے نہ غلط راستے پر نہ اپنی خواہش سے بولتے، وہ تو صرف وہی کی پیروی کرتے ہیں، وہی بات بتاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس یقین کے ساتھ اس وحی پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اب آگے سے دیویوں کی بھی حقیقت بتا دی۔ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخری، پھر کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا اور تیسری ایک اور دیوی منات کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں؟ یہ تو اس وقت ناانصافی کی تقسیم ہے، یہ بت چند ناموں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں، ان کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ یہ لوگ صرف گمان کے اور ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی، یا انسان کے لیے وہ میسر ہے جو وہ آرزو کرے۔ سو اللہ ہی کے لیے پچھلا اور پہلا جہان ہے، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور جسے پسند کرے۔ بتا دیا کہ فرشتے جن کو تم اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، دراصل وہ تو خود اللہ کے حکم کے جسے کہا جائے غلام ہے، وہ تو خود اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں، اور وہ سفارش نہیں کریں گے لیکن جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے پسند نہ کرے۔ اب آگے سے بتا دیا کہ کبیرہ گناہ کے حوالے سے کیا بتایا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں اللہ ہی کا ہے، صرف واحد اللہ وحدہ کا، تاکہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی اس کا بدلہ دے، اور جو انہوں نے کیا ان لوگوں کو جنہوں نے بھلائی کی بھلائی کے ساتھ بدلہ دے۔ وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اللہ کرے ہم بھی گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچے، مگر صغیرہ گناہ اللہ، یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے نا الا اللہ، تو چھوٹے صغیرہ گناہ، یقیناً تیرا رب وسیع بخشش والا ہے، وہ تمہیں زیادہ جاننے والا ہے۔ جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماں کے پیٹوں میں بچے تھے، سو اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، تو اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو، وہ زیادہ جاننے والا ہے کہ کون جسے کہا جائے تقوی اختیار کرنے والا ہے، کون پاکیزہ ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں، میں تو یہ کرتی ہوں، میں تو وہ کرتی ہوں۔ اصل بات ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی بڑا گمان نہ کرے نیکی کا کہ میں تو اتنا جسے کہا جائے نیکی میں یہ چیریٹی کے کام کرتی ہوں، یہ کام کرتی ہوں۔ میری کسی سے بات ہو رہی تھی، خاتون سے کسی بھی حوالے سے جب بات ہونے لگی تو ان کی بات میں صرف وہ مجھے یہ بتا رہی تھی کہ میرے پاس کتنی آرگنائزیشن کو میں سپورٹ کرتی ہوں، میں کہاں کہاں دیتی ہوں، میرے تو یہ کام ہے، میں تو ہر ایک کو سروس پرووائڈ کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر میں سامنے والا آپ سے آپ کی سروسز پوچھتا ہے تو آپ بتائیں گے، لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھنا ہی نہیں چاہ رہا، سوال ہی کچھ اور ہے، اور جواب میں آپ اپنی بڑائی کے زوم میں یہ بات کریں تو بات یہی ہے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، ہم میں سے کوئی اپنے نفس کا پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرے، اللہ جس کو چاہتا ہے پیوریفائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بڑے بڑے گناہوں کے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچا کر ہمارے نفس کا تزکیہ کرے۔ ہم اسی لیے تو یہاں بیٹھے کہ میں اور آپ اپنے اپنے نفسوں کا تزکیہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے گناہوں کے دو درجے بتائے، ایک ہوتے صغیرہ اور ایک ہوتے کبیرہ۔ کبیرہ گناہ وہ ہے جس سے سختی سے منع کیا گیا اور کرنے والے کو دنیا یا آخرت میں سزا کی وعید سنائی گئی ہے۔ یہ گناہ باقاعدہ یاد رکھیے معافی مانگنے کے سوا معاف نہیں کیے جاتے۔ امام الذہبی رحمہ اللہ نے کبیرہ گناہ پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے 70 گناہوں کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ پھر ان کبیرہ گناہوں میں بھی کچھ گناہ اکبر الکبائر ہیں، یعنی کبیرہ میں سے بھی کبیرہ، اور وہ 7 ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کون سے گناہ؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 اس جان کو قتل کرنا جسے اللہ
تعالیٰ نے حرام قرار دیا، مگر حق کے ساتھ۔ نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 جنگ کے دن بھاگ جانا، اور نمبر 7 بھولی بھالی جو مومنات عورتیں ان پر تو بہتان لگانا۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ کرے۔ اللہ تعالیٰ تو رمضان کی گھڑیوں میں ہمیں ہر طرح کی بے حیائی اور گناہوں، چاہے وہ صغیرہ ہو کبیرہ، سب سے بچا کر ہمارا تزکیہ کر دے اور ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے۔ اللہم آت نفسی تقواہا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اب آگے بتا دیا کہ دنیا کا ایک اصول ہے کہ جس نے محنت کی ہو اس کا پھل اور مزدوری کا اجر اسی مزدور کو ملتا ہے جس نے اس کی محنت کی ہوتی ہے، اور یہی اصول اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جو اچھا یا برا عمل کرے گا تو اس کا بدلہ بھی اسی کو ملے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ برائی آپ نے کی اور سزا بچے کو مل رہی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے پڑھایا، سزا اسٹوڈنٹ کاٹ رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم، یا اسے اس بات کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں، جس نے عہد پورا کیا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جو اس نے کوشش کی۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، میرے اور آپ کے لیے کیا ہے جو میں اور آپ اس دنیا میں کوشش کریں گے۔ اپنی کوشش کے مرکز کو دیکھیے، اپنی جہاد کے مرکز کو دیکھیے، آپ کی اسٹرگلنگ، آپ کی ایفرٹ، آپ کی جتنی بھی کوششیں، صلاحیتیں کس کام میں لگ رہی ہیں، اور بتا دیا، اور یہ کہ یقیناً اس کی کوشش جلد ہی دکھائی جائے گی، پھر اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا پورا پورا۔ اللہ تعالیٰ کل ہمیں ہماری کوششوں کو دکھا دے گا، جو میں نے اور آپ نے جس لحاظ سے، جس نیت سے، جس تقوی کے ساتھ کی، کل اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج ہی اپنی کوشش کے رخ کو دیکھیے اور اس کو ٹھہر کے سوچیے کیا واقعی یہ کوشش اللہ کی ایکسیپٹ ہوگی تو گو ہیڈ، اور اگر لگتا ہے کہ نہیں تو کوشش کریے اللہ سے، جسے کہا جائے ان دنوں میں اللہ سے خوب رو کے دعا کیجیے کہ اللہ میری کوشش کا رخ بدل دے اور میری کوشش کا رخ آخرت بنا دے، میری ہر کوشش آخرت میں اللہ سے جزا چاہنے کے لیے، اس سے جسے کہا جائے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس کے دیدار کے لیے، اس کی خوشی کے لیے۔ تو یہاں بتا دیا اللہ کا اصول ہے کہ جو صحیفہ ابراہیم، تورات اور انجیل اور اب قرآن میں بیان ہوا ہے، یعنی تمام آسمانی ادیان کا جو ایک جسے کہا جائے متفق اصول ہے کہ جو انسان جو کوشش کرے گا وہ اسی چیز کا کل بدلہ پائے گا۔ آگے سے انشاءاللہ سورہ القمر کو دیکھیں گے، اس میں معجزہ ہے جو شق القمر ہے، وہ واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو دعوت دے رہے تھے، انہوں نے کہا اگر آپ کوئی بڑا معجزہ دکھائیں جس طرح پہلے انبیاء کو دکھایا کرتے تھے تب ہم مانیں گے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا چاند کو دو ٹکڑے کر دیں، مرادے کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دو تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ پھٹ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، حتیٰ کہ لوگوں نے چاند کا ایک ٹکڑا ہیرا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا ہیرا کی دوسری طرف دیکھا، مگر لوگوں نے اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ماننے کے بجائے اسے جادو قرار دے دیا۔ اسی لیے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک جادو ہے جو گزر جانے والا ہے، اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام انجام کو پہنچنے والا ہے۔ آج ہم میں سے کوئی بھی جھٹلا دے، احکامات کو نظر انداز کر دے اور اپنی جسے کہا جائے ڈیزائرز کو فالو کرے، واتبعوا اہواءہم، اپنی خواہشات جو ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک وہ دی ہے نا ایموشن، خواہش رکھی، یاد رکھیے جب یہ ہی خواہش جو ہے وہ بہت زیادہ اللہ کی شریعت کو کراس کریں تو یہ ہوا بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا۔ ایک ہوتی ہے خواہش، آپ کو کھانے کی خواہش آپ کھائیے، آپ کو پینے کی خواہش پیئے، آپ کو اوڑھنے کی خواہش اوڑھیے، آپ کو پہننے کی خواہش پہنیے، لیکن وہ خواہش جب حد سے آگے بڑھ جائے کہ وہ لباس جو اللہ کو ناپسند ہو، وہ کھانا جو کہ حرام کا ہے، وہ پینا جو کہ حرام کا ہے، تو یہ خواہش پھر ہوا کہلاتی ہے، اور پھر جو اس کی پیروی کرے گا پھر دیکھیے وہ ایک نہ ایک دن اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اب دیکھیے یہ معجزہ صرف مکہ والوں نے نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے مقامات پر بھی دکھایا گیا، تو اصل بات ہے جن کو نہیں ماننا ہوتا ہے نا وہ معجزات دیکھ کر بھی نہیں مانتے، اسی لیے تو حجت تمام ہو جاتی، پھر ایسے دلوں پر سیل ہو جاتا ہے، ایسے دلوں کو پھر ہدایت نہیں ملتی کہ جو معجزات کا مطالبہ کر کر پھر بھی ڈٹائی کے ساتھ اپنی جسے کہا جائے موقف پر ڈٹے رہیں اور حق کو نہ مانے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہو۔ اب آگے سے کشتی نوح جسے کہا جائے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کشتی نوح کو محفوظ رکھنے کا اعلان کیا،
کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور انہوں نے کہا دیوانہ اور جھڑک دیا گیا۔ تو اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک میں مغلوب ہوں، سو تو بدلا دے۔ کبھی کتنا ہوتا ہے نا، انی مغلوب فانتصر، کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو ہر طرف سے جسے کہا جائے مطلب بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں، ایسے موقع پر بھی ایک مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کو پکارتا ہے انی مغلوب فانتصر، اللہ تعالیٰ میں تو بالکل جسے کہا جائے مغلوب ہوں، سو تو بدلا لے، سو تو میری مدد کر۔ تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے ایسے پانی کے ساتھ جو زور سے برسنے والا تھا، اور زمین کو چشموں کے ساتھ پھاڑ دیا تو تمام پانی مل کر ایک ہو گیا اس کام کے لیے جو طے ہو چکا تھا، اور ہم نے اسے تخت اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، اس شخص کے بدلے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا تھا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر چھوڑا۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اتنی چیزیں دیکھنے کے بعد کیا میں اور آپ نصیحت لینا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا جسے کہا جائے وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہم میں سے کوئی ہے جو ان نشانیوں کو دیکھ کر ان سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب آگے سے بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید بالکل آسان نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر کے تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آپ دیکھیے اس صورت میں مختلف اقوام کی نصیحت آموز واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ تو اصل بات ہے کہ اتنے کھلے کھلے واقعات ہیں مختلف اقوام کے، اتنے آئی اوپننگ واقعات کو جاننے کے بعد بھی میں اور آپ اس کتاب کو ایز اے ریمائنڈر کے طور پر نہیں لیں گے، ایز اے نصیحت کے طور پر نہیں لیں گے کہ جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا، اگر میں اور آپ بھی اللہ کے حکموں کے آگے بڑے بنیں گے تو آپ سوچیے انجام کیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان واقعات سے، مختلف قوموں کی جو نصیحت آموز واقعات ہیں ان سے سبق لے کر اس نصیحت سے دنیا میں فائدہ اٹھا کر آخرت کو سنوارنے والا بنا دے، اللہم آمین۔ اب آگے سورہ الرحمن ہے، قرآن مجید کی خوبصورت انداز بیان کرنے والی صورت ہے۔ اس میں اللہ کی قدرت کے عجائبات ہیں، کمالات بیان کر کر کے اللہ کی نعمتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور جس سے میں اور آپ کتنا زیادہ مستفید ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور قرآن کی تعلیم کے متعلق فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس بے حد رحم والے نے یہ قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بات کرنا سکھایا۔ اللہ اکبر! اور سوچی کتنی بڑی جسے کہا تھا یہ قرآن کی نعمت ہے۔ اگر آج اللہ ہمیں یہ قرآن میں مجید نہ سکھاتا، نہ بتاتا تو ہم کیسے زندگی گزارتے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہماری ضروریات کی جتنی بھی چیزیں تھیں سب کو پیدا کیا، اور سب سے بڑھ کر ہمیں بولنے کی صلاحیت دی، بات کرنے کی صلاحیت دی، بات کو کنوے کرنے کی صلاحیت دی۔ آج آپ دیکھیں نا جو لوگ بول نہیں پاتے، بیان نہیں کر پاتے، کتنی بڑی اللہ کی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتے کہ نہ صرف بات کو پیدا کیا، اسے بات کرنا سکھایا، علم القرآن، کیسے بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو بات کرنا سکھائے کہ ہم کیسے اس کلام کو آگے لوگوں تک پہنچانے والے بنے۔ اب آگے بتائیں زمین کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور زمین اس میں اسے مخلوق کے لیے بچھا دیا، اس میں پھلیں اور کھجور کے درخت جو خوشوں والے، غلافوں والے، اور دانے جو بھس والے اور خوشبودار پھول۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کتنی دفعہ یہ آیت آئے گی، کتنی دفعہ آ کے اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں کو گنوا کر ہم سب سے سوال کر رہے ہیں کہ تم لوگ کس کس نعمتوں کو جھٹاؤ گے۔ مزید سمندر کے متعلق بتا دیا مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو سمندروں کو ملا دیا جو اس حال میں مل رہی ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھتے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، تو تم ان دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے ہیں بادبان اٹھائے ہوئے جہاز سمندر میں جو پہاڑوں کی طرح ہیں، تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اب آگے مزید کہہ دیا جن تو انس میں سے جو منکرین ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور ہر ایک جو زمین پر ہے فنا ہونے والا، اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے۔
میں اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ رب العزت کا چہرہ باقی رہ جائے گا، اس کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اسی لیے کہا یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، اسی سے مانگتا ہے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے۔ اسی لیے بتایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اور ہم جلدی تمہارے لیے فارغ ہوں گے اے دو بھاری گروہوں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اے جنو انسان کی جماعت، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، کسی غلبے کے سوا نہیں نکلو گے۔ اور بتا دیا یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے متعلق پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم اپنی علامت سے پہچانے جائیں گے، پھر پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا۔ ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہی ہے وہ جہنم جسے مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، وہ اس کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر کاٹتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ آگے جنت کے مناظر، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا تو وہ باغ ہے۔ اللہ ہمیں اپنا ڈر دے دے۔ آگے بتا دیا وَزَوَاتَ أَفْنَانٍ، دونوں بڑی شاخوں والی، فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں میں دو چشمے ہیں جو جسے گانجے بہ رہے ہیں۔ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ متکئین علی فرش، ایسے بستروں پر تکیہ لگائے ہوئے جن کے استر موٹے ریشم کے ہیں اور دونوں باغوں کا پھل قریب ہے۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان میں نیچی نگاہیں والی عورتیں ہیں جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا نہ کسی جن نے۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ عورتیں یاقوت اور مرجان ہیں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے پوچھ رہے ہوں، آج نیکی کریں گے تو کل بدلے میں نیکی ہے، اور اگر آج برائی کی تو کل بدلے میں برائی ہے۔ اسی لیے کہا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو باغوں کے علاوہ اور دو باغ ہیں، مدحمتان، دونوں سیاہی مال گہرے سبز، فیہما عینان نضاختان، ان دونوں میں جوش مارتے دو چشمے ہیں، فیہما فاکہۃ والنخل والرمان، ان دونوں میں پھل کھجوروں کے درخت اور انار، فیہن خیرات حسان، ان میں کئی خوبصورت عورتیں ہیں، حور مقصورات فی الخیام، سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتیں جو خیموں میں روکی ہوں گی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے نہ کسی انسان نے انہیں ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ ایسے قالینوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہیں جو سب سے اور نادر نفیس ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو بڑی شان اور عزت والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میں اور آپ اتنی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد کیا جھٹلا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اصل بات ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اللہ بہت برکت والا ہے تیرے نام کا جو بڑی شان والا ہے۔ برکت کا سر چشمہ اللہ کی ذات ہے، برکت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات کو پڑھ کر ان پر غور و فکر کر اللہ کی رحمت کو سمجھنے والا، اس کی برکت کو سمجھنے والا بنا دے۔ اور باقی سے سورۃ الواقعہ، واقعہ کا نام قیامت کے نام پر رکھا گیا ہے کیونکہ قیامت کا نام ایک نام واقعہ بھی، یعنی ہر حال میں پیش آنے والی گھڑی۔ قیامت کے دن انسانوں کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں اس سورت کے اندر۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، جب وہ واقع ہونے والی واقع ہوگی، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، پس کرنے والی، بلند کرنے والی جب زمین ہلائی جائے
جائے گی، سخت ہلایا جانا اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، خوب ریزہ ریزہ کیا جانا، بس وہ پھیلا ہوا غبار بن جائیں گے اور تم 3 قسم کے لوگ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ دعا کیجیے کہ میں اور آپ سابقون السابقون میں آ جائیں، اللہم آمین۔ صحابہ کرام اعلیٰ ترین مسلمان تھے، نیکی اور تقوی میں سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ اور جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں، یہی لوگ قریب کیے ہوئے ہیں نعمت کے باغوں میں، بہت بڑی جماعت پہلوں سے اور تھوڑی سی پچھلوں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس کیٹیگری میں کر دے۔ سابقون کو ملنے والے انعامات کا تذکرہ اب آتا ہے، اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ قریب کیے ہوئے ہیں نعمت کے باغوں میں، بہت بڑی جماعتوں پہلوں سے اور تھوڑے سے پچھلوں سے ہوں گے۔ اللہم جل منم سونی اور جواہر سے بنے ہوئے تختوں پر آرام کر رہے ہوں گے، ان پر تکیا لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے، ان پر چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے، ایسے کوزے اور ٹوٹنے والی سرائیاں اور لبالب بھرے ہوئے پیالے لے لے کر جو بہتی ہوئی شراب کے ہوں گے، وہ نہ اس سے درد میں مبتلا ہوں گے نہ بہکیں گے، اور ایسے پھل لے کر جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، اور پرندوں کا گوشت لے کر جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں، اور ان کے لیے وہاں سفید جسم سے آنکھوں والی عورتیں جو فراغ آنکھوں والی ہیں، چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کی طرح، اس کے بدلے کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے، وہ اس میں نہ بیہودہ گفتگو سنیں گے نہ گناہ میں ڈالنے کے بعد، مگر یہ کہنا ہے کہ کیا سلام سلام، صرف سلام ہی سلام۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گروہ میں شامل کر دے، کتنی لذت ہوگی، کتنی جسے گاجر خوشی ملے گی وہاں جانے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کے لیے جنت کا حصول آسان کر دے۔ اللہم انا نسألک الفردوس الاعلی فی الجنہ، اللہم آمین۔ اب آگے سے اصحاب الیمین کے متعلق فرما دیا، وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مغدود و طلح مندود۔ اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے، دائیں ہاتھ والے وہ ایسی بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے دور کیے ہوئے، اور ایسے کیلوں میں جو دہ لگے ہوئے ہوں گے، اور ایسے سائے جو خوب پھیلا ہوا ہے، اور ایسے پانی جو گرایا جا رہا ہے، اور بہت زیادہ پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے نہ ان میں سے کوئی روک ٹوک ہوگی، اور وہ اونچے بستروں میں ہوں گے۔ بلا شبہ ہم نے ان بستروں والی عورتوں کو پیدا کیا، نئے سرے سے پیدا کرنا، بس ہم نے انہیں کاماریاں بنا دیا جو خاوندوں کی محبوب ان کی ہم عمر دائیں ہاتھ والوں کے لیے ایک بڑی جماعت پہلے لوگوں سے ہے اور ایک بڑی جماعت پچھلوں سے ہے۔ ہم سوچ کچھ ملنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا شوق لگا دے۔ سیدنا زید بن ارقم بیان کرتے کہ ایک یہودی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اے ابو القاسم، کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ جنتی لوگ کھائیں اور پئیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، قسم ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بے شک ان جنتی لوگوں کو کھانے پینے اور جماع کرنے کے لیے 100 آدمیوں کی قوت عطا کی جائے گی۔ وہ آدمی عرض کرنے لگا، جو آدمی کھاتا پیتا ہے اسے پھر پیشاب وغیرہ کی حاجت بھی تو ہوتی ہے، اور جنت میں گندگی نہیں ہوگی، جبکہ پیشاب وغیرہ تو گندگی ہے۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، جنتی لوگوں کو کھانا کھانے کے بعد پسینہ آئے گا جس کی خوشبو کستوری جیسی ہوگی، اور اس کا پیٹ چھوٹا ہو جائے گا، وہ جنتی اس سے چاق و چوبند بھی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سلیم بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں دیہات والوں اور ان کے سوالات کے ذریعے فائدہ دیتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن ایک دیہاتی آیا، عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسے درخت کا تذکرہ کیا جو تکلیف دینے والا، میں نہیں سمجھتا کہ جنت میں کوئی ایسا درخت بھی ہو جو جنتی کو تکلیف دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کون سا درخت ہے؟ تو وہ کہنے لگا، بیری کا درخت، اس کے کانٹے تکلیف دیتے ہیں، یعنی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرماتا فی صدر مخدود، ایسی بیریاں جن کے کانٹے نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام کانٹوں کو ختم کر کے اس جگہ پیڑ لگا دیے، بے شک یہ پھل اگاتا ہے، اور پھر اس سے 72 رنگ کے پھل نکلتے ہیں، ایک پھل کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ کیا کچھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ بس جنت کی شوق لگا دے، تڑپ لگا دے، وہ کاموں کی توفیق دے دے کہ جو واقعی جنت میں پہنچا دے، اللہ کی رحمت کو پالے۔ اسی طرح سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے چوتھویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے، اور جو گروہ اس کے بعد جائے گا وہ آسمان پر سب سے زیادہ روشن ستارے کے مانند ہوگے، اور ہر جنتی کو 2 بیویاں ہورے ملیں گے، اور ان کی پنڈلی کا گودا گوشت کے اوپر سے نظر آ رہا ہوگا۔ کوئی جنتی ایسا نہ ہوگا کہ
چیز کے اہل ہو یا اللہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت دے دے۔ اس کے برعکس دیکھیے جو برے لوگ ہیں ان کا انجام، وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہی بائیں ہاتھ والے، وہ ایک زہریلی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہے نہ باعزت، بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں پلے ہوئے تھے، دنیا میں نعمتوں میں رہے، ناز و نام کی زندگی گزاری، کوئی محنت نہیں کی، کوئی جسے کہا جائے جسم کو کھٹایا ہی نہیں، اللہ کی عبادت کی نہیں، تو جسم تو پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے نا۔ اور وہ بہت بڑے گناہ شرک پر اڑے رہتے تھے اور کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی کہہ دے بے شک تمہارے تمام پہلے اور پچھلے ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر یقیناً اکٹھا کیے جانے والے ہیں۔ دیکھیے کیا کچھ انجام ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے، بہت برا انجام ہے۔ اب آگے سے کیا اللہ تعالیٰ نے عقل و فکر کے جو حاملین ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تو کیا تم نے دیکھا وہ نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں اس بات سے کہ تمہاری جگہ تمہاری جیسے اور لوگ لے آئیں اور نئی سرے سے تمہیں ایسی صورت میں پیدا کر دیں جو تم نہیں جانتے، اور بلا شبہ یقیناً تم پہلی دفعہ پیدا ہونے کو جان چکے ہو، تو تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یاد رکھیے جب ہم میں سے کوئی کچھ نہیں تھا تو اللہ نے ہمیں بنا دیا، اب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو وہ ہمیں کیوں نہیں دوبارہ بنا سکتا؟ جب تک یقین نہیں آئے گا نا کہ میں اور آپ دوبارہ جی اٹھیں گے، میری اور آپ کی کوشش ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کی آنکھ دیتے کہ واقعی ہم اس یقین کے ساتھ محنت کریں کہ واقعی ہمیں کل اٹھنا ہے اور اپنے عملوں کا حساب کتاب وہاں ہونا ہے، اس کا جواب دینا ہے ہم سب کو۔ اسی لیے آگے فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، پھر کیا تم نے دیکھا جو کچھ تم بوتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم ہی اگانے والے؟ اگر ہم چاہیں تو ضرور اسے ریزہ ریزہ کرتے ہیں۔ پھر تم تعجب سے باتیں بناتے رہ جاؤ کہ بے شک ہم تو تاوان ڈال دیے گئے، بلکہ ہم بے نصیب ہیں، محروم ہو گئے۔ اصل بات ہے کہ ہم تو بس ایک بیج ڈالتے ہیں اور اللہ کیسے اس کو فرٹائل کر کے کیسے اس کو لہلہاتا کھیت بنا دیتا ہے۔ اصل بات ہے اگر ہم میں سے کوئی اپنی مدد سمجھے، اپنی کوشش، اپنی محنت سمجھے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے سوالات کر کے ہم سب سے پوچھ رہے ہیں۔ اصل بات ہے کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو وہی لہلہاتے کھیت کیسے رضا ہو جاتے ہیں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، پھر کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو؟ آج کے دیکھیں رمضان میں کیسے پانی کی طلب ہوتی ہے، اور پانی پینے کے بعد جو ایک تراوٹ کا احساس ہوتا ہے روزے کے، اور جو ایک راحت ملتی ہے وہ اس سے پہلے نہیں ملتی۔ عام دنوں میں آپ پانی پی رہے آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا، آپ شاید اس نعمت کا اس انداز سے شکر بھی نہیں بجا لاتے جو رمضان میں پانی پینے کے بعد کیسے آپ کو ایک تازگی آتی ہے، ایک راحت ملتی ہے۔ تو اللہ آج پانی پیتے وقت اپنے آپ سے پوچھے گا روزہ کھولتے وقت، پھر کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم ہی اتارنے والے؟ اگر ہم چاہیں تو اسے سخت نمکین بنا دے، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اب دیکھیے نمکین پانی کیسا ہوتا ہے، آپ کی بال سے لے کر آپ کے کپڑوں سے لے کر آپ کے تیز سے لے کر کھانے ہر چیز کو جسے کہا جائے تباہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں اتنا میٹھا پانی دیا جس کو پینے کے بعد ایک اتنی راحت کمفرٹ ہوتی ہے نا۔ تو اصل بات ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کہتے ہیں پی لو، اللہ کا شکر ادا کرو اور اس پینے والے کو یاد کرو جس نے تم کو یہ نعمت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس جو ہم جس بھی نعمت سے فائدہ لیں اس نعمت کے پیچھے اپنے خالق کو یاد رکھیں۔ اسی لیے کہا افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا کہا پھر کیا تم نے دیکھی وہ آگ جو تم سلگاتے ہو، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا یا ہم ہی پیدا کرنے والے، اور ہم ہی نے اسے مسافروں کے لیے ایک نصیحت اور فائدے کی چیز بنایا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی دفعہ گیس آن کرتے ہوئے یہ خیال آتا ہے کہ یہ مالک کی دیوی صلاحیت ہے، آج اس نے اگر یہ نہیں دی ہوتی قوت تو یہ کیسے یہ درخت سے یہ آگ پیدا ہوتی اس درخت سے، اور کیسے آگ ڈفرنٹ جسے کہا جائے شکلوں میں نظر آتی ہے۔ تو اصل بات ہے ہر چیز سے فائدہ لینے کے بعد
اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور آخر میں سورہ الحدید مدینہ میں نازل ہوئی۔ مدینہ میں ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم سے جسے کہا جائے قدرے سکون تو آ گیا تھا، مگر ہجرت کر کے آنے والے سب جسے کہا جائے لوٹ پوٹ گئے تھے، یعنی ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، ان کو بسانے اور زندگی گزارنے کے وسائل کے اعتبار سے نہایت کمزور تھے۔ مزید یہ بھی تھا کہ قدم قدم پر جو بیرونی سازشیں تھی نا، بچاؤ اور تحفظ کے لیے جنگوں کا سامنا تھا۔ مزید آئے روز ہجرت کر کے آنے والے لوگوں کو پاؤں پر کھڑا کرنے کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اس کے لیے مال کی اشد ضرورت تھی۔ ایسے حالات میں نازل ہونے والی صورت میں، اس صورت میں مسلمانوں کو مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، انفاق فی سبیل اللہ۔ صورت کے آغاز میں اللہ کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن میں اس نے تمہیں پہلوؤں کا جانشین بنایا۔ پھر وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ خرچ کرتے رہے، ایمان لا کر اللہ کے رسول کی بات کو مان کے بس اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ جتنا خرچ کریں گے کل اسی خرچ کے سائے میں آپ کو جگہ ملے گی۔ اسی لیے مزید فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ۔ بتا دیا اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ آسمان اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے۔ تم میں سے جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی، وہ یہ عمل میں بات کرنے والوں کے برابر نہیں ہے۔ مراد ہے کہ وہ عمل میں بہت آگے، وہ بعد میں کرنے والوں کے عمل کے برابر نہیں ہے۔ یہ لوگ درجے میں ان لوگوں سے بڑے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جنگ کی، اور ان سب سے اللہ نے اچھی جزا کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو وہ باخبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، تو وہ اسے اس کے لیے کئی گناہ کر دے اور اس کے لیے باعزت اجر ہو۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کو قرض کا نام دیا، یعنی جو بھی تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو گی، اللہ کے ذمہ تمہارا قرض ہے، وہ اس کو ہر صورت میں واپس کرے گا۔ اسی لیے فرمایا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ بلا شبہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، انہیں کئی گنا دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے، قرض حسنہ دینے والا بنائے۔ پھر آگے بخیلی کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو منہ موڑ جاتے یقیناً اللہ ہی ہے جو بڑا بے پرواہ ہے، بہت تعریف والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیلی سے بچنے کے لیے دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل وارذل الامور وعذاب القبر وفتنة المحیا والممات۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کنجوسی اور سستی سے، رذیل ترین عمر یعنی سخت بڑھاپے سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تین چیزیں ہلاک کرنے والی اور تین چیزیں نجات دینے والی، تین چیزیں درجات کی بلندی کا باعث ہیں۔ ہلاک کرنے والی تین چیزیں یہ ہیں بخیلی و کنجوسی، نمبر 2 اتباع خواہشات کی پیروی، خود پسندی یعنی اپنے آپ میں تکبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا لے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا دو چیزیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک کنجوسی اور دوسری بد اخلاقی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔ اسی لیے کیا بتایا کہ ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں۔ آپ دیکھیں کہ اس صورت میں ایک ایسی آیت ہے جو واقعی صاحب دل مسلمان کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہی کے 17 سال بعد مسلمانوں کو جھنجھوڑ دینے والی یہ آیت نازل ہوئی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے نافرمانے۔ اب دیکھیں ہماری تاریخ کے مشہور جو عبادت گزار امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ پہلے اپنے علاقے کے سب سے بڑے چور اور ڈاکو تھے۔ اس علاقے سے تاجروں کا قافلہ سلامت نہیں گزرتا تھا۔ ایک دن کسی گھر میں چوری کی غرض سے داخل ہوئے، گھر کا مالک تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا اور اس میں سورۃ الحدید کی آیت تلاوت کر رہا تھا۔ امام جو فضیل بن عیاض ہیں وہ چھپ کر سننے لگے۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا تو دل پر چوٹ پڑی، فوراً پکار اٹھے اے اللہ وہ وقت آ گیا، میں ڈر گیا ہوں۔ اللہ سے توبہ کی اور وہیں سے واپس آ گئے۔ راستے میں تاجروں کا ایک قافلہ جا رہا تھا، ان کا امیر کہہ رہا تھا کہ یہاں سے اپنی جانوں کے گردنوں سے جسے کہا جائے ٹولیاں اتار لو اور کہیں کوئی شخص بات نہ کرے۔
یہاں سے فضیل کا علاقہ شروع ہو رہا ہے، اسے پتہ چل گیا تو اس کے حملے سے کوئی ہمیں بچا نہیں سکے گا۔ جب فضیل رحمہ اللہ نے یہ بات سنی تو بلند آواز سے کہا بھید اڑک جاؤ، فضیل اللہ سے ڈر گیا ہے اور اس نے توبہ کر لی۔ بعد میں وہ تاریخ کے مشہور ترین عالم اور عابد بنے۔ یہاں رک کر میں اور آپ سوچیں، کیا ہم اپنے رب سے ڈر گئے؟ اور ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیے جائیں۔ کیا ہم نے گناہ چھوڑنے کا عزم کر لیا ہے؟ اگر اب رمضان میں یہ عزم نہیں کیا تو سوچیں کب میں اور آپ کریں گے۔ اصل بات ہے جو چیز میرے اور آپ کے ارادے کو کمزور کرتی ہے وہ ہے دنیا کی محبت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بتا دی کہ اکثر لوگ دین اور آخرت کے معاملات سے غافل ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ وہ دنیا کی حقیقی زندگی، دنیا کو ریالٹی سمجھ بیٹھے، حقیقی زندگی سمجھ بیٹھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار مقامات پر دنیا کی حقیقت کو واضح کیا۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ کھیل اور دل لگی ہے اور بناؤ سنگار ہے، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی جتانا ہے اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا، اس بارش کی طرح جس سے اگنے والی کھیتی نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا، پھر وہ پک جاتی ہے، پھر تو اسے دیکھتا ہے کہ سرد ہے، پھر وہ چورا بن جاتی ہے اور آخرت میں بہت بہت سخت عذاب ہے، اور اللہ کی طرف سے بڑی بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ کتنا ڈیلیوژن ہے اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ اور اصل بات کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت، اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک۔ اللہ تعالیٰ اپنی برکات کے دروازے کھول دے اور واقعی ہمیں دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھ آ جائے تاکہ میں اور آپ آخرت کی متلاشی بن جائیں۔ اللہم آمین۔ آگے سے تقدیر پر ایمان لانا نبھانے کا بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ تقدیر پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہے۔ اسلام میں دیکھیں 6 چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے ایک چیز تقدیر ہے، یعنی اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر، مگر وہ ایک کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے تاکہ تم نہ اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور نہ اس پر بھول جاؤ جو تمہیں عطا فرمائے، اور اللہ کسی تکبر کرنے والے، بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں رکھتا۔ یعنی ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی اور طے شدہ ہے۔ جب آدمی یہ مان لیتا ہے نا تو پھر جب کوئی نعمت انسان کو ملتی ہے تو آدمی اس پر اتراتا نہیں ہے، بلکہ سمجھتا ہے کہ یہ میری محنت سے نہیں ملی بلکہ اللہ کے منصوبے میں یہ بات شامل تھی، اسی لیے یہ چیز آج مجھے میسر آئی ہے۔ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو آدمی اس پر بہت زیادہ غمزدہ نہیں ہوتا بلکہ وہ سمجھتا ہے یہ تو ہونا ہی تھا، میری کوشش اسے روک نہیں سکتی تھی، اس لیے میں افسوس کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اب اگر میں افسوس کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں تقدیر پر راضی نہیں ہوں۔ تو دراصل تقدیر پر ایمان آدمی کو تکبر اور پھر مایوسی دونوں سے محفوظ کرتی ہے اور انسان کو اللہ کا بندہ بناتی ہے، انسان بناتی ہے۔ اسی لیے میں اور آپ جو کچھ میری اور آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے اس پر راضی ہو جائیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ آخر میں بتایا کہ عیسائیوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ ایجاد کر لیا کہ دنیا سے منہ موڑ کر، انسانوں سے ناطہ توڑ کر، کسی صحرا میں جا کر بس جسے کہا جائے ایک جھوپڑی ڈال لو اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہا جائے۔ اس مشغولیت میں رکاوٹ بننے والی ہر چیز سے تعلق توڑ لیا جائے، نہ شادی کی جائے، نہ اولاد پیدا کی جائے، نہ دوست احباب سے ملا جائے، رشتہ داروں سے، سب کو چھوڑ دیا جائے۔ یاد رکھیے یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، جبکہ اسلام تو اسی خالق کا بنایا ہوا ہے نا جس نے انسان کی فطرت بنائی ہے، وہ اپنی ہی بنائی ہوئی فطرت کے خلاف کیسے حکم دے سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل۔
اور ہم نے ان کے نقش قدم پر پے در پے اپنے رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل دی، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی نرمی اور مہربانی رکھ دی اور دنیا سے کنارہ کشی تو انہوں نے خود ہی ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر نہیں لکھا تھا مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا، پھر انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا جسے اس کا خیال رکھنے کا حق تھا۔ ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے ان کا اجر دے دیا، اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ آج ہماری صوفیہ ملنگ قسم کے لوگوں نے جو عبادات کے عجیب و غریب طریقے ایجاد کیے ہیں، یہ سب عیسائی راہبوں اور ہندوستانی جو لوگ ہیں نا وہاں کے ہندو کلچر میں، یہ سب انہوں نے انہی سے سیکھا۔ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام صرف وہی ہے یہاں تک کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ہے، اور وہ قرآن و سنت میں موجود ہے، وہی حق ہے، اور اسی پر چلنے سے مجھے اور آپ کو نجات ملے گی۔ آئیے نا پھر میں اور آپ اس قرآن کو مضبوطی سے تھامیں اور اس راستے پر گامزن ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا بنا دے اور اس کی اتباع کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے۔ انشاءاللہ آمین، انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے تھنگس ٹو ڈو کی طرف۔ میں خوب اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنا ہے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت، اور اس کی تلاش میں اللہ کی عبادت سے غفلت نہیں برتنا، فضول قسم کے کاموں اور بحث و مباحثے میں بڑھ کر اپنی آخرت کا نقصان نہیں کرنا۔ آخرت کو ماننے کا مطلب محض زبان سے اقرار کرنا نہیں، بلکہ وہاں کے حساب کی تیاری کرنی ہے، اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے، ہر طرح کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچنا ہے، خود سے اپنی پاکی کا دم نہیں بھرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے تزکیے کی دعا کرنی ہے، خواہش نفس کی پیروی کرنے سے بچنا ہے۔ قرآن نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، لہٰذا اس سے نصیحت لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے نیکیوں میں خوب برکت کی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اجر چاہنے کے لیے دن اور رات خرچ کرتے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہترین قرض حسنہ دینا ہے، آخرت کو نقصان دینے والی چیزوں سے بچانا ہے، اور احسان کی روش اختیار کرنی، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ دین کے راستے میں اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، خود بھی جسے کہا جائے مطلب بخل سے رکنا ہے، اور دوسروں کو بھی جسے کہا جائے اس سے روکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل کا اہتمام کرنا ہے اور گناہوں کو چھوڑنا ہے، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ کر آخرت سے غافل نہیں ہونا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا ہے، تقدیر کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، تکبر اور فقر کرنے سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں، اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور اسی پر چلنے میں ہم سب کی بھلائی ہے اور نجات ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب اپنے لیے دعا کر لیجیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اپنے لیے دعا کر لی ہوگی، جو بھی اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ سب کو عطا کر دے، اور ہر طرح کی پریشانیوں، مصائب اور مصیبتوں سے ہم سب کو بچا لے۔ بہت ہی خوبصورت جذبہ ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے جز سے فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل بنا دے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ کتنا جیسے یہ سفر جو قرآن کا سفر ہے، کتنے ریمائنڈرز دے جاتا ہے نا ڈیلی بیسس پہ نا، اور آپ سوچیے اگر یہ ریمائنڈرز مجھے اور آپ کو نہ ملیں تو ان پریشانی اس کووڈ کے سچویشن میں، اور ہر طرف سے کچھ نہ کچھ آپ کو سننے کو مل رہا ہوتا ہے نا، کہ جہاں لوگ گھر پر ہیں تو گھر پہ کیا پرابلمس چل رہی ہیں، اگر کوئی بیمار ہے تو کیسے پرابلم چل رہی ہیں۔ ایسے موقع پر واقعی انسان کتنا پریشان ہوتا ہے نا، اس کی پروڈکٹیوٹی کتنی متاثر ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر یہ قرآن و سنت کا سہارا آپ کو انرجی دیتا ہے، آپ کو بوسٹ اپ کرتا ہے، آپ کو اس مسائل سے جسے کہا جائے اس پہ استقامت مرادی کو اسے لڑنا سکھاتا ہے، اور پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ کیسے اس سچویشن سے باہر آیا جائے نا۔ تو مجھے امید ہے کہ
اللہ تعالیٰ سے اس گھڑیوں میں آپ دعا کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں استقامت کا پہاڑ بنائے رہتی دنیا تک، جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں اس کے ساتھ جوڑ کے رکھے، اللہم آمین۔ آپ میں سے کوئی شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اپنی ہینڈ ریز کر دیجیے، ورنہ یہ کہ انشاءاللہ میں یہیں پہ اپنے سیشن کو کمپلیٹ کروں گی۔ پلیز سسٹر فہمیدہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی سسٹر، سسٹر یہ فہمیدہ۔ پڑھا ہے تو یہ ساری باتیں جو ہیں نہ بندہ ایکسپلین کر سکتا ہے اور نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے ذہن میں بار بار یہ آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کتنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، سبحان اللہ۔ کتنی جنت میں کتنی نعمتیں، ایون کہ ایک درخت کے 72 قسم کے پھل ہی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ حوروں کا ذکر ہے، جنت کے غلاموں کا، شرابوں کا، دودھ کا، پتہ نہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ لیکن دیکھنے کی یہ بات ہے، سوچنے کی کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے احکامات کی کتنی پابندی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا ہماری کوئی نیکی بھی ایسی ہے جس کا گواہ صرف اللہ تعالیٰ ہو، سبحان اللہ۔ جس میں کوئی ریا نہ ہو۔ میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی توفیق دیتا ہے کہ میں کسی کی کوئی مدد کروں، وہ تو اس کا دیا ہوا ہے، میری کوئی اس میں بڑائی نہیں ہے، میں کہاں سے لاؤں گی، تو پھر سوچتی ہوں یہ تو اس کا دیا ہوا ہے۔ اگر ہم ویسے کسی کی خدمت کر دیں تو یہ سوچتے ہیں کہ بھی میں تو یہ سوچتی ہوں کہ اللہ سے دی ہے تو موقع دیا ہے تو کیا بڑی بات۔ پھر یہ میں یہی سوچتی ہوں کہ کیا بندہ کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، ہماری نیکیوں میں کوئی ایسی نیکی ہو۔ دیکھیں وہ 3 لوگ مجھے اکثر یاد آتے ہیں جنہوں نے اللہ کو گواہ بنا کے کتنی بڑی نیکیاں جی کی، جی تو جی۔ اتنا بڑا پتھر ہٹ گیا، لیکن ہماری نیکی میں کہیں نہ کہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے منہ سے ریاکاری نکل جاتی ہے، دکھاوا ہو ہی جاتا ہے کسی کو دینے میں، فلاں کو دیا اتنا، ہاں ایسا دیا، اچھا بتانا تو نہیں تھا ویسے اس لیے بتا دیا کہ آپ نے پوچھا، کسی نہ کسی طرح ہم کہہ جی جی، دیتے ہیں۔ بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں سسٹر۔ تو یہ سوچنا بس یہ ہے، میرے دل میں تو ہمیشہ یہ اب خواہش رہتی ہے کہ یا اللہ کوئی ایسا کام کروا جو تجھے پسند آ جائے۔ آمین آمین، اللہم آمین۔ بہت پیاری بات آپ نے کی سسٹر فہمیدہ، واقعی یہ جو ہے نا، یہ جو فکر لگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام کرا کہ جس سے واقعی تو راضی ہو جائے، تجھے پسند آ جائے، یہی تزکیہ ہے کہ انسان نا گھبرا جاتا ہے۔ نیکی تو ہم سبھی کر رہے ہیں، ایسی اونے پونے نیکیاں، ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کہ بعض اوقات ہم خود شرمندہ ہوتے ہیں اپنی نمازوں کو دیکھ کے، اپنے کاموں کو دیکھ کے۔ لیکن واقعی جب یہ فکر لگتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کوئی تو نیکی ایسی ہو جو تجھ کو راضی کر لے، جو تیری دیدار کا سبب بن جائے، تو یہی دراصل تزکیہ ہے۔ اور جب تزکیے کی فکر لگے گی نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو راستے دکھائے گا کہ کیسے اس نیکیوں کو، جسے کہا جائے، سیو کریں اور کیسے اس کو اس کے اندر اخلاص لے کر آئے نا۔ بس اللہ تعالیٰ یہی تڑپ لگا دے کہ کوئی بھی ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دے جو اللہ کو راضی کر دے۔ جی سسٹر وحیدہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں پلیز؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پارا تو واقعی ماشاءاللہ ساری جتنی صورتیں ہیں نا بہت زیادہ، وہی نا کہ اگر ہم اسی طرح اس کو پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، تو انسان کے واقعی وہ جو دل پہ میل جمع ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اتارے گا ضرور۔ تو بڑی اچھی یہ ساری باتیں بہت اچھی لگی ہے۔ اللہ کی ہر نعمت انسان کے اوپر ایک احسان ہے، تو وہ احسان ہم نے کس طرح اتارنا ہے کہ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی مطلب کہ متقی، اس طرح کے ہم اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنائے کہ ہم آخرت کو سب پہلے تو سچا سمجھے آمین کہ موت آنی ہے، سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے۔ اگر ہم آخرت کو سچا سمجھیں گے تو ہی ہم ساری برائیوں سے بچیں گے۔ اس میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں، سب سے پہلے تو مجھے جو میں نے اپنے لیے سوچا ہے نا وہ خواہشات نفس ہے، کہ سبحان اگر اللہ۔ یہ ساری چیزیں جو ہماری آئی ہیں نا، جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، یہ جنت ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور یہ دوزخ ہے اس میں کیا کیا چیزیں ملیں گی، اور فیصلہ اب اللہ تعالیٰ نے ہم پہ چھوڑ دیا ہے کہ یہ ساری نعمتیں جو دنیا میں ہمیں ملی ہوئی ہیں یہ بھی ایک طرح کا قرض ہے اللہ کے اوپر، کہ اللہ نے ہمیں دے دی ہیں، ہم اللہ کو کتنا لٹاتے ہیں۔ اللہ کو ضرورت سبحان نہیں ہے، اللہ۔
اللہ نے تو اپنے بندوں کو دیکھنا ہے کہ ہم اس کے بندوں کی کتنی مدد کرتے ہیں یا ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں یا ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے. تو وہی ہے نا کہ اگر ہم آخرت کو کہ یہ آنی ہے اور ہمارے ایک ایک بات کا حساب ہونا ہے, اللہ نے کچھ بات نہیں بولنی, تو پھر ہی ہم ڈرتے ہیں. اس وقت تو ہمارا دل ایسے ہوتا ہے کہ یقین کریں کہ یہ دنیا واقعی کہتے ہیں نا کہ وہ خسارے کا ہی مقام ہے نا, جس میں ہم اتنا وہ ہوئے ہیں کہ بالکل دنیا 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 میں یہ کتنا طوفان ہم نے اپنے لیے مچایا ہوا ہے کہ ہمیں یہ بھی مل جائے, ہمیں وہ بھی مل, ہمیں یہ نہیں ہے. ہمارا اخلاق تو اس کے لیے اپنا اخلاق اپنی ہر چیز متقی بننے کے لیے کیا کیا ہے, وہ بہت ساری چیزیں بہت اچھی لگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ویسا بنا دے, بننے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے. یہ تبھی ہوتا ہے کہ دیکھیں جب ہم حدیث پڑھ رہے ہیں ساتھ یہ دیکھیں جو ہم نے حدیث میں صحابہ کرام کا پڑھا ہے کہ جو کچھ سنتے تھے اس پہ فوراً عمل کرتے تھے, تو وہ تبھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی جنت کی خوشخبری دی. تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا تو نہیں ہم بن سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ عمل کریں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برائی سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی ہم توبہ کرتے ہیں اللہ کے آگے, اور اللہ ہمیں ہر برائی سے بچا لے. پھر وہ ہے نا کہ جب انسان اللہ سے ڈرے تو کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں انہیں بچا بھی لیتا ہوں اسے, اگر برائی کا ارادہ ہی کرتا بالکل تو آپ پھر اسے ہوش آ جاتی ہے کہ نہیں یہ میں کیا کرنے لگی ہوں یا کیا کیا ہے, وہ فوراً واپس پلٹنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے. بالکل بہت اچھی بات کہی جیسے وحیدہ, واقعی جو خواہش نفس کی پیروی ہے یہ ہر برائی کی جڑ ہے. اور دوسرا جو آپ نے کہا نا کہ بار بار جو بھی انسان سے گناہ ہوتے ہیں اور اللہ کے ڈر سے جب انسان اس گناہ کو کرنے کے بعد خوف زدہ ہوتا ہے اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, تو واقعی وہی بات ہے نا کہ ہم سے تو یہ مطالبہ بھی نہیں ہے کہ ہم نعوذ باللہ فرشتے بن جائیں کہ ہم سے گناہ ہی نہ ہوں. ہمیں تو بس یہ کہا گیا کہ اپنا تزکیہ کرو, یعنی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. اور اس میں یہ ہوتا ہے کبھی ہم پھسل جاتے ہیں اور کبھی ہم وہ گناہ میں پڑ جاتے ہیں. اب پڑ گئے تو راستہ بتا دیا, اوپن ہے راستہ کہ جاؤ واپس رجوع کر لو. پڑ گئے نا, پتہ چل گیا. تو اتنی بڑی اس دین کی بلیسنگ ہے کہ ہم سب انسان ہے, خلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. انسان جلد باز ہے, بعض اوقات جلد بازی میں آ کے جذبات کا غلط استعمال کر کے لوگوں کو چار بھی سنا دیتا ہے. لیکن سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ میں فوراً گلٹ سے نکالنے کے لیے رجوع کا دروازہ اوپن رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس مجھے اور آپ سسٹر فاطمہ, یہ جو قرآن کی محبت ہے نا, یہ جب دل میں آ جائے نا, اللہ کرے سب کے دلوں میں آئے یہ محبت, تو پھر انسان وہ ہے نا کہتے ہیں نا کہ بس وہ اللہ تعالیٰ اس کی محبت ہمارے دل میں رکھے کہ یہ آپ کو انشاءاللہ جنت میں یہی محبت جو ہے نا, یہ اگر یہ محبت آ گئی جیسے اللہ کے نبی سے, صحابہ سے یا قرآن مجید سے, انشاءاللہ کل یہ محبت پھر انشاءاللہ قبر میں بھی ساتھ دینے کی. اور جو کل مطلب کل اسی کے ساتھ ہوگا نا, المرء مع من احب, انسان جس سے محبت کرے گا قبر میں بھی ساتھ ہوگا انشاءاللہ, اور آخرت میں تو پھر اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے ملا دیں گے. اللہم آمین. جزاک اللہ سسٹر وحیدہ. سسٹر امبر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو پلیز مائک لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ اتنا اچھا ہمارا یہ چل رہا ہے. اور اس میں اسپیشلی آج کی جو تھی پارہ, اس میں سورہ الرحمن جو ہے وہ الحمدللہ وہ قرآن پاک کی بہترین, ویسے تو سارا قرآن پاک ہی ماشاء اللہ سے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ اتنی خوبصورت صورت ہے, مطلب یہ پورا ایک جیسے کہنا چاہیے نا ایک پوئٹک ٹائپ کی ہے. اور اس میں وہ ساری مطلب ردم اور اس میں ردیف کافی اتنا اچھا ماشاءاللہ, اور میننگ کے لحاظ سے, اور جو اس میں کمپیریزن کر دیا گیا, اور جس طریقے سے پھر نعمتوں کا اس میں زیادہ ذکر ہے. اس صورت میں زیادہ نعمتوں کا ذکر ہے, ڈرانے کا بھی ہے لیکن اتنا نہیں, لیکن نعمتوں کا, جنتوں کا, ریوارڈز کا ذکر ہے. اور اس کے ساتھ دوسری سورہ واقعہ جو ہے اس میں دونوں سورہ واقعہ کو دیکھا جائے یا اس کی ٹرانسلیشن دیکھی جائے تو اس میں جو ہے وہ ہمیں
दाएं हाथ वाले बाएं हाथ वाले, तो वो एक कंपैरिजन दोनों का इक्वल लेवल पे, लेकिन उसमें भी मैं देख रही थी कि पहले अच्छे लोगों का जिक्र किया गया, दाएं हाथ वाले लोगों का। तो हमेशा जो पहले अल्लाह ताला ने हमें तकवीयत दी है, हमें जो है वो एफर्ट करने का रिवॉर्ड बताया है, फिर उसके बाद बताया कि अगर इसके बावजूद नहीं करते तो क्या है। तो मैं ओवरऑल इस पूरे दोहरा कुरान चल रहा है, मेरी शेयरिंग है इतनी ज्यादा नहीं रही, लेकिन शुरू से अभी तक मैं इसमें जो है ना, इस पूरे दोहरा कुरान में पिछले साल जो मैंने अपने लिए लिया था, दुआओं की अहमियत मैंने ली थी। दुआओं का पूरा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बनाया भी और उसको अमल में भी लेके आए, याद भी बहुत सी की। तो और इस तरह की जो है, इसमें जो है इस दोहरा कुरान में ओवरऑल मैंने ये फील किया है कि जैसे अभी बात हो रही थी कि ख्वाहिशात नफ्स जो हैं वो सारी गुनाहों की जड़ हैं और सारी उसके पीछे हैं। उनको खत्म करने के लिए जो हम तज़किया का पार्ट कर रहे हैं, तज़किया जो है ये जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही मुश्किल भी है। इस पे और सबसे ज्यादा जिस वक्त मैं अपने लिए मतलब इस दौरा कुरान से बात ले रही हूँ कि ये एक मुश्किल और एक कंसिस्टेंट रहने वाला प्रोसेस है। जब तक आप इसमें कॉन्स्टेंटली काम नहीं करेंगे, आप तज़किया नहीं कर सकते। अब हम लोग, मैं अपने आप को देखूं, हमें माशाल्लाह आपके साथ जुड़े हुए, कुरान के साथ जुड़े हुए, कुरान के साथ में जुड़े हुए इसलिए कहूंगी कि पहले भी पढ़ते थे, लेकिन वही बात कि कुरान की मोहब्बत वो तब तक आ नहीं सकती जब तक आप उसको समझ के नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ते थे, बचपन से पढ़ रहे थे, लेकिन अभी तक कभी पता ही नहीं था कह क्या रहा है कुरान, हमें बता क्या रहा है और हमने उसे लिया क्या है, कुछ पता नहीं था। जब से तर्जुमे से पढ़ना शुरू किया तब से हमें अंदाजा हुआ है, और उसके बाद से वाकई अल्लाह का शुक्र है जितना भी अभी तक चेंज आया है, अल्लाह ताला हमें इस रास्ते पे रखे और इसमें बहुत चेंज लेके आए। लेकिन इस दौरा कुरान ने ये मुझे 100% श्योर करवा दिया है कि मैं जो परेशान होती थी कि हम पूरी तरह से अपने आप को सही क्यों नहीं कर सकते, मैं क्यों गलतियां कर देती हूँ, मैं क्यों ऐसे कह देती हूँ, या मैं मतलब मेरे से ऐसे क्यों हो जाता है, कोई ना कोई बात हो जाती है, कोई काम हो जाता है, हम नहीं भी चाह रहे होते लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कभी हो जाता है। तो वो मुझे अब इससे ये समझ आई है कि तज़किया 1 साल 2 साल 3 साल में आ जाने वाला और बस खत्म हो जाने वाला काम नहीं है, ये आपके मरने तक आपके साथ साथ है, और इतना स्लो और कंसिस्टेंट और मुश्किल प्रोसेस है। इसको इजी ना लें, ये ना समझे कि मैंने ये कर लिया तो बस वही बात की अपनी बड़ाई करने वाला कि मैं तो अब ठीक हूँ, मुझे तो अब आ गया, ये वो चीज नहीं है। ये एक मुसलसल और हर वक्त, और इसके लिए फिर वही बात कुरान से जुड़ना, ऐसी महफिलों से जुड़ना, ऐसे दोस्तों से, ऐसे लोगों से जुड़ना, ये बहुत जरूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग ऐसी कम्युनिटी में हैं यहाँ पे रहते हुए, इस कंट्री में भी, कि हमारा ऐसी दोस्तों के साथ, ऐसे लोगों के साथ, ऐसी महफिलों के साथ हमारा ताल्लुक है। और अल्लाह ताला की तौफीक है, अल्लाह ताला हमें दे और सबको जो है वो अपना तज़किया करने के काबिल बनाए। आमीन। बारकल्लाह, माशाल्लाह अंबर, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वाक़ई मैं सोची थी कि सुभान अल्लाह, हालाँकि देखिए 1 आवर की तकरीबन होता है, 1 आवर 10 मिनट्स, या उसमें मैं ये सोची थी रिमाइंडर्स इतने कुरान में जाते हैं कि सुभान अल्लाह, मैं जब मैं तज़किये को तैयार कर रही होती हूँ तो इतनी चीज़ें उसके साथ माशाल्लाह जैसे मैच भी कर रही होती हैं, चीज़ें आ भी रही होती हैं, फिर मैं यही सोचती हूँ सुभान अल्लाह कि अल्लाह की कितनी रहमत है कि ये कुरान हिकमत से भरा है ना, यानी अल्लाह ताला ने इसमें कितनी विज़डम रखी है। और अब हम जब जुड़ते हैं, चाहे ठीक है अभी कोविड है, हम डिटेल वाला दौरा कुरान नहीं कर रहे कि जिसमें हम थोड़ा हाइलाइट करते हैं, लेकिन अल्लाह का मैं इतना शुक्र अदा कर रही थी, उसने हमें इस काबिल भी बनाया कि हमें चंक्स ही सही मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, नहीं सिस्टर रिमाइंडर फातिमा, मिल ये रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट, ये जो इस दफा हमारा हो रहा है ये बहुत प्रैक्टिकल है। सीरियसली जो हम 2 घंटे 3 घंटे वाला लेते थे उसके साथ अगर कंपैरिजन करें तो माशाल्लाह मुझे लग रहा है ये ज्यादा पता नहीं हमें दे रहा है। मतलब इसमें हम लोग वो करने वाले पॉइंट्स जो ले रहे हैं ना, और जो मतलब हम रूट्स में अंदर जाने की बजाय बेशक हम सतही तौर पे ले रहे हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल पॉइंट्स इसमें से ले रहे हैं। बिस्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत जी, बस अल्लाह ताला, मैं ये सोची थी कि मतलब बेसिकली कहने का मकसद था कुरान से जुड़ना ना। अब वही जैसे अभी आपने भी कहा ना कि ये तज़किया जो है ये ऐसा नहीं कि वही बात है, आपको पहले भी मिसाल भी दी थी कि बर्तन मुसलसल धोते हैं तो वो चमकता है ना, एक दफ़ा धो के आप नहा के फिर आप सारा साल नहीं नहाए तो ये तो तज़किया नहीं है ना। तो सुभान अल्लाह, बस अल्लाह ताला मुझे और आपको इस कलाम के ज़रिए से, ये कलाम मेरा और आपका अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक से तज़किया करिएगा। बस अल्लाह ताला हमें
ہم ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں، میرا آپ سے کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے، نہ آپ کا میرے، لیکن یہ جو کل ہماری آپس میں دوستی ہے، آپس میں جو ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ انشاءاللہ اللہ کے لیے ہوگی تو کل آپ کو انشاءاللہ عرش کی، جسے کہا جائے وہ جو ہے نا 7 کیٹیگری کے لوگ، ان میں سے جن کو عرش کا سایہ ملے گا، ان میں سے ون آف دیم کیا ہے، جسے کہتے ہیں نور کے ممبروں پر ہوں گے ایسے لوگ۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہماری تو اس جو قرآن کے ذریعے سے آپس میں ہم ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بس اس میں استقامت دے دے، اللہم آمین۔ بارک اللہ۔ سسٹر امبر، سسٹر رابی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ پلیز انشاءاللہ کوئکلی لے لیجیے آپ بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں جزاک اللہ خیر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے ٹائم کا، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت دے، آپ کے وسیلے سے میں کہہ رہی ہوں سب کچھ پاسبل ہوا ہے۔ روز کچھ نہ کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں شیئر کرنے کے لیے، لیکن سب لوگ ماشاءاللہ اتنا اچھا ایکسپلین کرتے ہیں کہ بس دل چاہتا ہے کہ سنیں اور کچھ نہ کچھ ہم حاصل کرتے رہیں۔ روز ماشاءاللہ جو پوائنٹس ٹو پونڈر ہیں، اس میں میرا تو بس یہ کام ہوتا ہے کہ اس کو اپنے اوپر رکھ کے تو ہر پوائنٹ کو چیک مارک کرتے جائیں، کون سا ہے کون سا نہیں ہے اور کس پہ کام کرنا ہے۔ روز میرا تو صرف پوائنٹس آف پونڈر جو ہے وہ ہوتا ہے کہ میں ان کو دیکھتی، اس پہ غور و فکر جو ہے زیادہ ہوتا ہے کہ کیا کیا چیزوں پہ کام کرنا ضروری ہے۔ جیسے کل بھی میں نے کچھ پوائنٹس کیے نوٹ، بس وہ شیئر نہیں ہو سکے۔ جیسے مجھے کل بڑا اچھا لگا کہ ہم مطلب ہر کام کرتے ہیں، قرآن، نماز، روزہ، ہر چیز جیسے ہمیں ہوتی ہے، لیکن وہ یہ تھا کہ آپ کے ایمان کا ہی تب پتہ چلتا ہے جب آپ کسی خوشی یا غم کے مرحلے سے گزرتے ہیں کہ تب ہم کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو میرا کل یہ تھا کہ آئندہ اپنے آپ کو ہم ضرور اینالائز کریں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی خوشی دیتے ہیں یا ہمیں کوئی غم میں مبتلا کرتے ہیں تو ہماری زبانوں سے کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے، یا خوشی کے موقع میں ہم جو ہے وہ کچھ ایسا نہیں کرتے جو اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو بس اپنے ایمان کو اس وقت چیک کریں کہ جب ہم پہ کوئی خوشی کا موقع آئے یا کوئی غم کا موقع آئے تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے صبر کیا اور خوشی کے میں ہم نے کیسا ادا کیا۔ تو یہ میرا کل کا پوائنٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ اور آج الحمدللہ جیسے یہ گناہ کبیرہ ہیں اور صغیرہ ہیں، بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بچائے۔ ہمیشہ مستقیم، ہمیشہ ہر روز ہر پارہ ہی ہے اپنی مثال آپ ہے، تو بس یہی دل سے نکلتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اب یہ آج سورہ رحمان الحمدللہ، اس کو تو سن کے بھی جو ہے انسان جو ہے سکون میں آ جاتا ہے، اور اتنی نعمتیں ہیں، میں کہتی ہوں کہ کسی ایک نعمت کا بھی ہم اللہ کا سوچتے ہیں، اپنی پیدائش کا ہی سوچ لیں، انسان کی پیدائش کے بارے میں ہی، تو اب اس کی تخلیق سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ ایک نطفے سے آپ کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ آپ کو دوبارہ اٹھانے پہ بھی قادر ہے۔ یہ اتنی بڑی مثال اور اتنی ہے کہ ہم اس کے بعد تو ہم کچھ کہنے کے ہی قابل نہیں ہیں کہ ہم، تو یہ میں اس میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اتنی نعمتیں، کسی ایک نعمت، اللہ تعالیٰ کی کسی ایک نعمت پہ بھی ہم غور و فکر کر لیں تو ہم کچھ کہنے کے ہی قابل نہیں رہتے۔ ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اللہ اکبر، بس اتنی نعمتیں ہیں کہ کسی چیز کا شکر نہیں ہے واقعی۔ اور اب مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک نا ابھی بھی دیکھے اتنا پڑھ رہے ہیں روز ریمائنڈر بھی، لیکن جیسے اس دن افشا بھی کہتے نا شعور نہیں ہے، دعائیں بھی چل بھی رہی ہیں تو اتنا ذہن آف ہے چیزوں کے اندر کہ وہ ایک کنیکشن ہے نا وہ کہیں نہ کہیں مسنگ ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اسی وجہ سے عمل نا اس انداز سے بدل نہیں رہا اور بار بار گناہوں میں پھسلے جا رہے ہیں کہ اگر ارادہ کیا غصہ نہیں کریں گے، لیکن اتنا اوور ویلم ہے بعض اوقات، اتنا زیادہ اپنے آپ کو آکوپائڈ کیا ہوا ہے کہ وہ حق ادا نہیں ہو رہا۔ جب گھر میں آگے سے کسی کے ساتھ مسئلے مسائل آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں فرسٹریشن تو نکل آتی ہے نا، کچھ ایسی سچویشن سبھی کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو بس اللہ سے ہی۔ جی میں کو سیکنڈ کروں گی، میں نے بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ تزکیہ یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ پڑھ لیا تو ایک دفعہ کر لیا تو یہ، بلکہ وہی بالکل قبر تک آپ کے ساتھ چلتا ہے کہ ظاہر آپ انسان ہیں تو آپ کو ظاہر کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کچھ بھی آتا ہے تو وہ آپ سے ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ ایسا کہ جو نہیں ہونا چاہیے، تو وہ یہ ہے کہ آپ پھر اس کو بعد میں انالائز کرتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے کرنا چاہیے تھا، ہمیں اللہ سے مدد لینی چاہیے تھی، ہمیں دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے تھا،
تو یہ چیز بس مجھے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ بالکل آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ نے کوئی یہ چیز غلط کر دی ہے اور آپ اس پہ اپنی بات کر لیں. تو یہ چیز تو قیامت تک چلنی ہے، بلکہ جیسے آپ نے کہا کہ موت کے فرشتے جب تک نہیں نظر آ جاتے آپ کی استغفار اللہ تعالیٰ نے، تو اس سے بڑا مجھے تو بڑا اس سے سکون ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کا تجربہ کرتے ہیں، پھر یہ ایک سکون سا ہو جاتا ہے کہ ہم نے چلو استغفار کر لیں اور آئندہ اس چیز سے بچیں. تو وہ دعاؤں کا بھی انہوں نے کہا تو واقعی بالکل صحیح. میرا بھی اپنا یہ ہے کہ ماشاءاللہ دعائیں کافی ہم لوگوں نے یاد بھی کر لی ہر موقع پہ. اب یہ ہوتا ہے کہ دعا خود بخود جیسے ہے ہم پڑھنا شروع کریں. کبھی غصہ آ گیا، ایون بچوں کو آ جاتا تو میں کہتی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر. مجھے آیا تو تم لوگ پڑھنا شروع کر دیا کرو. بعض اوقات جب آپ بچوں کو دلاتے نا تو آپ کو غصہ آتا ہے تو بچے آپ سے کہتے ہیں مما اعوذ باللہ پڑھیں جلدی جلدی پڑھیں. میں نے ان کو کہا تو کہتی ہیں تو آپ کو بھی آتا ہے. میں نے کہا مجھے آیا نا تم لوگ اونچا اونچا پڑھنا شروع. وہ الحمدللہ اعوذ باللہ میں نے خود آزمایا ہے کہ مطلب آیا ہے اور آپ نے اس کو اعوذ باللہ مطلب شروع میں کر کے مشکل سے آپ کو پڑھنا ہے، لیکن آپ جب پڑھتے ہیں تو بالکل آپ کا ذہن آپ کا سب کچھ جو ہے وہ بدل جاتا ہے. تو ہے مشکل کام، لیکن آپ کو انٹینشنلی اس کو کرنا پڑتا ہے کہ اگر آپ اس وقت دعاؤں کا سہارا لے لیں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرتے ہیں. ماشاءاللہ بچوں کو بھی یہی کہا ہے کہ آپ بس بیٹا جو بھی ہے آپ نے دعا پڑھنی ہے. ہر موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعائیں بتائی ہیں، آپ ان کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ مسائل آسان ہوتے جاتے ہیں. آمین. جزاک اللہ خیر سسٹر رابعہ، بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. چلیں سسٹر فریدہ آپ کوئکلی اپنی پوائنٹ کو رکھ دیں، ٹائم ہمارا اوپر جا رہا ہے تو انشاءاللہ آپ کوئکلی کچھ کہنا چاہتی ہیں تو پلیز آپ کہہ دیں. نہیں اگر ٹائم نہیں ہے تو کوئی ایسا نہیں مسئلہ نہیں آپ کچھ بولنا چاہتی ہیں، آپ ہمیں کرتی نہیں، آپ انشاءاللہ 2 منٹ بول لیجیے پھر انشاءاللہ. ہاں پلیز آپ. اچھا اگر ٹائم ہے تو میں بولتی ہوں. میں وہی کل برزخ کے اوپر لیکچر سن رہی تھی شیخ یاسر قادری کا. تو ان نے یہ بولا تھا کہ مجھے آپ نے وہ فطرہ کے اوپر بات کی نا، تو واٹ از فطرہ. فطرہ کے بارے میں انہوں نے یہ بتایا کہ مطلب اب ہمارے اوپر جو when اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کریٹ کیا تھا تو اس کے بعد یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا am I not your God کیا، تو سب نے یہ بولا کہ جی. تو روح کیسے بول سکتی ہے، مطلب کس نے سکھایا. تو پھر پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے پھر جواب دیا کہ اٹ از لائک اللہ تعالیٰ نے ہم تو دنیا میں تو سیکھتے ہیں نا، پیرنٹس سے سیکھتے، کسی سے بھی سیکھتے ہیں، قرآن سے سیکھتے، لیکن وہ روح جو ہے وہ نیو ہے اور اس کے بعد اس کو تو کچھ نہیں سمجھ کے وہ کیا ہے. تو وہ کیسے اس کو پتا کہ ہاں کہ میں تمہارا رب ہوں نا. تو اس پھر بتایا گیا کہ ہاں بیکاز اٹ از embedded in the فطرہ. ہر کسی کو جب بھی پرابلم ہوتی ہے تو وہ he look up into his own conscious، اس میں ہی آ جاتا ہے کہ وہ اپنی سب چیک. بیسیکلی اگر دیکھا جائے فطرہ اینڈ ہمارا اپنا تزکیہ نفس از بیسیکلی کنیکٹڈ. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ بالکل کنیکٹڈ ہے ایگزیکٹلی. کیونکہ ہم فطرت کو تو مسخ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی باؤنڈریز کو توڑتے ہیں، اور باقی جب ہم واپس فطرت کی طرف آتے ہیں تو یہی تزکیہ ہے. ایگزیکٹلی آپ نے بالکل ٹھیک اس کو ریلیٹ کیا ہے. بارک اللہ. جی آپ کچھ اور کہیں گے انشاءاللہ؟ ہاں نہیں، میں نے دوسری یہ بات کرنی تھی کہ دعا ہم پڑھتے ہیں لیکن سم ٹائمس ہمیں کلک نہیں کرتی کوئی بات. مطلب جیسے ایک بات مجھے وہ شیخ ان کی بہت اچھی لگی تھی، فقر ہز نیم. انہوں نے یہ بولا تھا کہ ہم صبح کی دعاؤں میں پڑھتے ہیں رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر. کہتا کبھی کبر کے بارے میں سوچا ہے کہ کبر کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے ان کا بتایا، کہتے کہ کبر is an old age in which کہ آپ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کسی کے اوپر، اتنی ڈیپینڈنسی کہ آپ کھڑے ہو کے دروازہ بھی نہیں کھول سکتے. تو آپ اس کے لیے آپ اپنی دعا جو کر رہے ہیں نا، تو آپ نے کبھی سوچا کہ آپ نے کیا کبر کیا ورڈ ہے؟
तो मुझे इतनी क्लिक की ये बात, मैंने क्या कहता है कि देखो मैं एक दिन सुबह गया नीचे उतरा अपने अपार्टमेंट से, तो एक बुढ़िया थी, वो इस हाल में थी कि वो व्हील चेयर पे थी और वो उठ के दरवाजा भी नहीं खोल सकती थी, वो डिपेंड करे कह रहा। मैंने उस वक्त मुझे ये किब्र की वो ख्याल आया और मैंने कहा कैसे हम दुआ मरते हैं, मांगते हैं, क्यों मांगते हैं। और इन्हीं की वजह से मतलब कि हम कभी एक छोटा सा वर्ड है किब्र, कभी हमने उसके ऊपर सोचा भी नहीं। तो इट रियली क्लिक में कि वाकई हम जब मांगते हैं तो उसको थोड़ा सा एहसास, हाँ बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि हम लोग अक्सर जो है जिसे कहा जाए अल्हम्दुलिल्लाह अभी जानते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो पॉन्डर होता है ना थोड़ा सा वर्ड, वो जो फीलिंग्स को ला के मांगना वो बहुत कम होता है ना। तो बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको सही मायने में जो अल्लाह ताला से हम रीड करने के बजाय मांगने के अंदाज में अपने रब से मांगे। अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीक। इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। कल हमारा जुज़ नंबर 28 है, हम एकदम रोलर कोस्टर की तरह भागेंगे। अल्लाह ताला हम सबको भागने वाला बना दे। बहुत कम हमारे पास टाइम है, इंशाल्लाह 28 जुज़ में काफ़ी सूरतें होंगी। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला अमल की तौफीक दे दे और वो कामों की तौफीक दे दे जिससे वो पसंद करे और जिससे वो राज़ी हो जाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।